لیلا جلا کے شام آئے کہتی تھی بار بار، لیلا جلا کے شام آئے کہتی تھی بار بار، صورت تمہاری دیکھ لے مادر تمام رات، صورت تمہاری دیکھ لے مادر تمام رات، کہتے رہے حسین یہ رو کر تمام رات، جی بھر کے دیکھ لو میری خواہر تمام رات۔ آپ حضرات سے ایک بار پھر گزارش ہے، جن لوگ کی گاڑیاں بیچ میں کھڑی ہیں برائے مہربانی سائیڈ میں کر لیں تاکہ پروگرام شروع ہو چکا ہے، بعد میں پریشانی نہ ہو۔ اب آپ کے سامنے لاریب صاحب نوحہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہے باد صبا جا کے یہ عمو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا، پیاسی ہے سکینہ، اس چھوٹے سے سن میں جو ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے، میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئے بعد عصر لئی نو کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ، پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، کہتا تھا لئی دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، جب شمر لئی کر چکا سیراب یہ لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا،
پیاسی ہے سکینہ ایک رسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے ادا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ اور اس پہ مصیبت یہ کی قد چھوٹا تھا میرا جب اٹھتی تھی پھپھیاں تو گلا کھنچتا تھا میرا گردن کا میرے زخم چچا دیکھنے آنا پیاسی ہے سکینہ گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پرندے قسمت میں لکھے ہیں میری زنداں کے اندھیرے کب تک میں جیوں گی یوں ہی اشکوں کے سہارے لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے جانا پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ آموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ اب میرا آپ سے گزارش ہے کہ بس مختصر 2-3 شعر پڑھنے والے کافی لوگ ہیں اور مجلس کا وقت ہو رہا ہے میرے بابا میں کروں کیا خاک پر نیند نہیں آتی ہے میرے بابا میں کروں کیا خاک پر نیند نہیں آتی ہے یاد آتا ہے مجھے رہ رہ کر آپ کا سینہ تھا میرا بستر آج یہ وقت پڑا ہے بابا خاک بستر ہے اندھیرا چادر دن تڑپ کر میں گزاروں رات ماتم میں گزر جاتی ہے میرے بابا میں کروں کیا خاک پر نیند نہیں آتی ہے کون فریاد سنے گا میری ساتھ ہے میری تنہائی کان زخمی ہے جگر زخمی ہے خون کانوں سے ابھی جاری ہے کوئی مرہم نہ دوا ہے
موت نزدیک ہوئی جاتی ہے میرے بابا میں کروں کیا خاک پر نیند نہیں آتی ہے جناب تشریف لا چکے ہیں بس 3 شعرا ہیں اب رضا صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں اور نوحہ پیش کریں اب کی تو ہے بسم اللہ آپ روتی تھی شہر کے غم زدہ بابا ہوئے شہید بابا ہوئے شہید سجدے میں ہائے سر کٹا بابا ہوئے شہید بابا ہوئے شہید وہ دل کے تھی سوکھی زبان تھی پانی نہائے مل سکا بابا ہوئے شہید بابا ہوئے شہید گرنے دے مجھ کو گی کیسے میں سوؤں گی کیسے میں سوؤں گی سینہ تو مجھ سے چھن گیا بابا ہوئے شہید بابا ہوئے شہید رخ پر تماچے کھاتی ہوں گوہر بھی چھن گئے گوہر بھی چھن گئے چادر لٹی ہے سر کھلا بابا ہوئے شہید بابا ہوئے شہید امو بھی اب نہیں میرے بھیا بھی اب نہیں بھیا بھی اب نہیں دل پڑ رہا ہے مرثیہ بابا ہوئے شہید بابا ہوئے شہید جاتی ہوں قید ہو کے اسیری ہے 4 سو اسیری ہے 4 سو لوٹا گیا ہے قافلہ بابا ہوئے شہید بابا ہوئے شہید بیمار بھائی جھگڑا ہے زنجیر ظلم میں زنجیر ظلم میں لنگر کمر میں ہے بندھا بابا ہوئے شہید بابا ہوئے شہید کوئی ترس بھی کھاتا نہیں میرے حال پر میرے حال پر کیسا یہ وقت آ گیا بابا ہوئے
شہید بابا ہوئے شہید خود ہو گئی شہید جو زندان شام میں زندان شام میں نوحہ تھا اس کا رضا بابا ہوئے شہید بابا ہوئے شہید. اب آپ کے سامنے شالو صاحب نوحہ پیش کرنے جا رہے ہیں. مولانا بیٹھے گا تھوڑا سا پیچھے رکھنا تھوڑا سا پیچھے کرو اس کو. مولا ایک نعرہ صلوات. وادی شام سے ہو کر جو ہوا آتی ہے وادی شام سے ہو کر جو ہوا آتی ہے کسی معصوم ماں کے رونے کی صدا آتی ہے کیا یتیمہ کوئی روتی ہے پدر کے غم میں کیا یتیمہ کوئی روتی ہے پدر کے غم میں قید خانے سے جو آواز بکا آتی ہے قید خانے سے جو آواز بکا آتی ہے آج بھی شام کے زندان کی تاریکی سے آج بھی شام کے زندان کی تاریکی سے میرے بابا کی صدا آتی ہے میرے بابا کی صدا آتی ہے ہائے غربت کے پھٹا کرتا بنا اس کا کفن ہائے غربت کے پھٹا کرتا بنا اس کا کفن اے خدا ایسے یتیموں کو قضا آتی ہے اے خدا ایسے یتیموں کو قضا آتی ہے
سر شبیر سے سجاد نے یہ رو کے کہا، سر شبیر سے سجاد نے یہ رو کے کہا، پھوپھی اماں کے کھلے سر سے حیا آتی ہے، پھوپھی اماں کے کھلے سر سے حیا آتی ہے۔ پرسہ شبیر کا لینے کے لیے مجلس میں، پرسہ شبیر کا لینے کے لیے مجلس میں، ایک ماں ہے جو سرے فرش عزا آتی ہے، ایک ماں ہے جو سرے فرش عزا آتی ہے۔ خون ابا سے دلاور کا اثر ہے یہ سہیل، خون ابا سے دلاور کا اثر ہے یہ سہیل، خاک مقتل سے جو خوشبو وفا آتی ہے، خاک مقتل سے جو خوشبو وفا آتی ہے، وادی شام سے ہو کر جو ہوا آتی ہے، کسی معصوم ماں کے رونے کی صدا آتی ہے۔ اب آخر میں جناب مہتاب صاحب سے گزارش ہے کہ ممبر پر تشریف لائیں، نوحہ پیش کریں۔ نعرہ صلوات۔ کہہ رہے ہیں عزادار رو کر، الوداع کربلا کے بہتر، پیش کرتے ہیں عاشقوں کے ساغر، الوداع کربلا کے بہتر، کہہ رہے ہیں عزادار رو کر، الوداع کربلا کے بہتر، بے کفن کربلا کے شہیدوں، بے ردا شام کے
ہے اسیروں، پھر بہت جلد آنا پلٹ کر، الوداع کربلا کے 72 جن کے لاشیں تھے جلتی زمین پر، ہے یہ تابوت ان کے 72، دیکھ کر ہل گئے دل یہ منظر، الوداع کربلا کے 72۔ لا سکا جس میں پانی نہ ساقا، ہے علام وہ مشق کے سکینہ، شہ کے بھائی علام دار لشکر، الوداع کربلا کے 72۔ دینے آیا ہے مولا کو پرسا، ذوالجناح بھی شہ کربلا کا، راقب دوش صبت پیمبر، الوداع کربلا کے 72۔ تیر سے جس کو ظالم نے مارا، ہے اسی بے زبان کا یہ جھولا، ہم اٹھائیں گے جس کو یہ کہہ کر، الوداع کربلا کے 72۔ کل جہاں تھا محرم کا سامان، ہو گیا وہ مکان آج ویران، تازیے اٹھ رہے ہیں یہ کہہ کر، الوداع کربلا کے 72۔ کر سکے کچھ نہ خدمت تمہاری، بخش دو خطا اب ہماری، ہو سلام ہم غلاموں کا تم پر، الوداع کربلا کے 72۔ ختم کر کے صغیر الوداع کو، ہے دعا سب کو مولا شفا دو،
سن لو میری بھی زہرا کے دلبر، الوداع کربلا کے 72 کہہ رہے ہیں عزاداری رو کر، الوداع کربلا کے 72۔ آپ حضرات اعلان سماعت فرما لیں۔ 15 صفر سے 19 صفر تک شب میں 8 بجے اسی حسینیہ عاصم امباڑے میں خمسہ مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہاں کے گائیڈوں کی جانب سے ان مجالس کے جناب مولانا قمبر حسین صاحب کانپور خطاب فرمائیں گے شب میں 8 بجے۔ آپ تمام مومن کرام سے شرکت کی التماس ہے۔ اور امبر فاؤنڈیشن کی جانب سے امام باڑے کے شہر میں اندر میڈیکل کیمپ لگا ہے، جو لوگ آنکھوں کی جانچ کرانا چاہیں فری میں ہے، چشمہ مل رہا ہے فری میں، آپ حضرات وہاں جا کے رابطہ قائم کریں۔ ایک اعلان آپ حضرات سماعت فرمائیں میں، اس پروگرام میں جناب قیصر جونپوری صاحب کافی عرصے سے خدمت انجام دے رہے تھے مولا کی مدح میں، اس سال وہ علی لوگ ہیں۔ آپ سبھی حضرات سے ان سے گزارش ہے کہ ان کے لیے صحت کے لیے دعا کر دیں۔ اور جناب ظفر حسین رضوی صاحب انجمن کے علم بردار اور ایوب نواب صاحب ایڈمٹ ہیں ICU میں، ان کی صحت کے لیے آپ حضرات دعا کر دیں۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں علی جناب مولانا سید تقی رضا صاحب سے ممبر تشریف لائیں، مجلس کو خطاب فرمائیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہت زیادہ چینل ہو گئے، تھکا دیں گے بہت دو بھیا، کیا کیا جائے۔ یا علی مولا نیچے آواز بلند نعرہ صلوات۔ پیچھے لا بھیا تھے، ہاں پیچھے کرو، ہاتھ پیر چلیں گے نہیں مجلس میں کا، تھوڑا پیچھے کر لو بھیا۔ بس یا علی یا علی یا علی یا علی۔ نعرہ حیدر، یا علی نعرہ صلوات۔ بسم اللہ علیہ وسلم۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین،
وبارئ خلائق اجمعین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير صلاة والسلام وتحية والإكرام على شرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین امام الحرمین صاحب قاب و قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وصلی اللہ علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمُ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم سَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنقلبون صلوات دیجئے گرامی قدر مومنین اور حاضرین مجلس، ظاہر ہے کہ موسم کی تبدیلی کا اثر ہوتا رہے گا، اور اب یہ ہمارا اور آپ کا امتحان ہے کہ ہم اس موسم کی تبدیلی کو کتنا برداشت کر سکتے ہیں۔ جو آج 28 اگست کو جو پروگرام ہے، آئندہ سال میں 18 اگست کو ہوگا، 10-11 دن گھٹتا چلا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو محرم اگست میں شروع ہوا ہے وہ ایک دن ایک زمانے میں مئی جون میں بھی آئے گا، لیکن جو حسین کے چاہنے والے ہوتے ہیں اور حسین کے شیدائی ہوتے ہیں وہ کبھی موسم سے متاثر نہیں ہوئے۔ ہمارا اپنا تجربہ ہے کہ اگر بارش بہت موسلادھار ہوئی ہے تو میں نے یہ تو دیکھا ہے کہ صاحب بیاض کی عبارت مٹ گئی ہے، لیکن صاحب بیاض نے میدان نہیں چھوڑا ہے، یہ ہوا ہے۔ دھوپ صحیح ہے، ہم جانتے ہیں کہ دھوپ ہے، مجھے پتا ہے۔ میں تو ان سے کہوں گا آپ ہمارا ممبر وہاں رکھ دیجئے اور عوام کو یہاں بٹھا لیجئے، ان کو سہولت رہنا چاہیے۔ صلوات ہے جی آپ آزاد۔ ہاں، کیونکہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ
بھئی رحمت تو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہم تو خود ہی برابر ہم لوگ جب سے آ کے بیٹھے اسی کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ دھوپ سخت، اور ہمیں آج کے موسم کے بارے میں پہلے سے معلوم تھا کہ آج کا موسم سخت ہوگا. لیکن موسم کی سختی کو اپنی محبت سے ایسا دور کریے کہ پتہ بھی نہیں چلے کہ اہل بیت والے متاثر ہو جاتے ہیں. صلوات بھیجیے آپ آباد. تو ظاہر ہے کہ ابھی نو بھائی نے اعلان کیا ہے، اور بہرحال جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے اور جناب قیصر جون پوری صاحب کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. کوئی بھی رہا ہو جس نے اس پروگرام میں کیسے بھی خدمت کی ہے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اگر فراموش کیا جائے تو اس کے مطلب ہم میں انسانیت نہیں ہے. انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شخص وہاں پہ کھڑے ہو کے بہترین بولنے والا ہے، سمجھ لیجئے وہ اس کی ہم یہ واقعی کیا تعریف کریں. آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، وہ شخص بہترین بولنے والا ہے. لیکن بہرحال تو آپ جانتے ہیں آدمی ہمیشہ ایک طریقے سے نہیں رہتا ہے. اللہ ہم لوگ اسی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار عالم ان کے شفا کاملہ عنایت فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، تاکہ وہ انشاءاللہ آئندہ سال آ کے اپنی خدمات کو اسی طریقے سے انجام دیتے رہے جیسے سال ہے گزشتہ میں دیتے رہے ہیں. کام تو ہو ہی جائے گا، ایسا تھوڑی نہ ہے کہ حسین کا کام رک جائے گا، نہیں ہوگا. بہرحال برادران عزیز اور محبان اہل بیت، میں نے جس آیت کو آخر خطبہ میں پڑھا ہے، یہ آیت جو ہے وہ سورہ شعراء کی ہے، شورا کی نہیں ہے، شعراء کی ہے. شورا الگ ہے اور شعراء الگ ہے. شعراء شاعر کی جمع ہے. شورا کسی مجلس کو کہا جاتا ہے، کسی کمیٹی کو کہا جاتا ہے، کسی سنسد کو کہا جاتا ہے. یہ شعراء ہے، اور اس میں اللہ نے شاعروں کے بارے میں باقاعدہ طور پہ آیت ہے، تبھی اس کا نام سورہ شعراء ہے. میں تمام چیزوں سے صرف نظر کرتے ہوئے آخری آیت سورہ کی ارشاد ربانی ہو رہا ہے کہ سا یا لم الذین ان قریب، اللہ کہہ رہا ہے ان قریب وہ سب لوگ جان لیں گے، ان کو معلوم ہو جائے گا. کون لوگ؟ الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان قریب وہ لوگ جان لیں گے کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے. ایام منقلب ینقلبون، وہ کیسے زیر و زبر کیے جائیں گے. کیسے زیر، ہاں یہ بالکل طے ہے بات، یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ روایت نہیں ہے. بھئی روایت میں تو آدمی کہہ دیتا ہے کہ راوی سمجھ میں نہیں آیا، کس کتاب کا حوالہ ہے، کہاں سے آپ نے پڑھ دیا. یہ روایت نہیں ہے، یہ ہے آیت. روایت اور ہوتی ہے، آیت اور ہوتی ہے. روایت راوی کی محتاج ہے، آیت کسی کی محتاج نہیں ہے. جو لکھ دیا وہی ایمان ہے. صلوات بھیجیے آپ آباد. تو ارشاد ہو رہا ہے. اب یہ آپ یاد رکھیے گا، ماشاءاللہ سے اہل نظر ہے. قرآن یہ ہجری سن چل رہا ہے 1445 اور رسول
اس دنیا میں تشریف لے گئے سن 11 ہجری میں، تو کتنا ٹائم ہو گیا؟ 1434 سال۔ اس سے پہلے صاحب حیات پیغمبر میں قرآن مکمل ہوا ہے، بعد کی بات نہیں ہو سکتی ہے، بعد میں مکمل ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اگر پیغمبر نہیں ہے تو وہی نہیں ہوگی، وہی صرف پیغمبر پہ ہوتی، ہر ایک پہ نہیں ہوتی ہے۔ 1434 سال آپ جوڑیے، اب کس سن میں یہ ظاہر ہے 22 سال یا تقریباً 23 سال، اس سے زیادہ قرآن نازل نہیں ہوا ہے۔ 40 سال کی عمر تھی رسول کی جب پہلے ہی وحی ہوئی، اور 63 سال میں رسول دنیا سے تشریف لے گئے، 23 سال ہوتے ہیں۔ 23 سال میں کب یہ آیت نازل ہوئی؟ سن ہجری تو نہیں لکھا ہوا ہے کہ فلاں سن میں نازل، فنا ہے جائے نہیں، لیکن بہرحال لکھا ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سَيَعْلَمُونَ، ان قریب۔ عربی میں زبان مستقبل کو معین کرنے کے لیے 2 چیزیں استعمال ہوتی، یا تو سین استعمال ہوتا ہے یا سوفا استعمال ہوتا ہے۔ کلا سوفا تعلمون ہے، سوفا استعمال ہوتا ہے، سوفا اور سین فرق دیکھیے آپ۔ سوفا اگر داخل ہو جائے گا مضارع پر تو مستقبل بعید کے معنی دے گا کہ کام ہوگا لیکن تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن سین جو ہے فوراً ادھر داخل ہوا، اللہ کہہ رہا ہے ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ زمانہ کتنا ہو گیا؟ 1434 سال۔ جس کا قریب اتنا دور ہو اس کا دور کتنا دور ہوگا؟ صلوات ہے جی آبادات، دیکھا آپ نے؟ جس کا قریب، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان قریب ظالم لوگ جان لیں گے۔ اب یہ ظلم کرنے والے جو ہیں، اچھا ہوتا دیکھیے یہ ہے کہ اہل نظر تشریف فرما، جہاں تک میری بات جا رہی، آواز جا رہی ہے، دنیا میں ظلم نہیں تھا۔ اللہ نے اس دنیا میں ظلم نہیں بنایا تاکہ لوگ ظلم کریں، ایسا کچھ نہیں ہے، ظلم نہیں تھا۔ اللہ یہ تھوڑی نہ چاہتا تھا کہ میری پبلک پریشان ہو، ہمارے بندے زحمتوں میں پڑیں، ظلم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ سارا کھیل شیطان کا ہے، سمجھ لیجیے گا۔ یہ جو لڑائی جھگڑا فساد آپ کرتے ہیں، آپ رحمان کی بات نہیں مانتے ہیں، آپ شیطان کی بات مانتے ہیں۔ صلوات ہے جی آبادات، یہاں ہے، آپ رحمان کے تعصیب نہیں کرتے ہیں، آپ شیطان کو مانتے ہیں۔ شیطان نے پہلا مرڈر کرایا ہے۔ بھئی آپ خود سوچئے، اہل نظر تشریف فرما ہے کہ 4 آدمی، ایک ماں، ایک باپ، 2 سگے بھائی، 5واں تو وہاں نہیں تھا کوئی، کون تھا 5واں؟ کوئی نہیں تھا۔ جناب آدم، جناب حضرت حوا ان کی اہلیہ، حابیل اور قابیل۔ بھیا بہت ہی معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، کسی کے چڑھانے پہ آیا نہ کرو، ورنہ زندگی بھر لعنتیں کھاتے رہو گے۔ صلوات ہے جی آبادات، یہ یاد رکھنا ہمیشہ، ہاں یہ ہمیشہ دھیان میں رکھنا۔ انہوں نے کہا تھا، اما وہ انہوں آج تک ملے ہی نہیں، وہ تھے کون؟ صلوات ہے جی آبادات، یہ بڑی مشکل ہے۔ ہاں آپ کو کسی کے کہنے پہ نہیں آنا ہے۔ اور ہوا کیا؟ بہت جلدی سمیٹ دوں گا، آپ یہ سمجھ لیجئے گا، ہم کو مجلس پھیلانا بھی خوب آتی ہے اور سمیٹنا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ صلوات ہے جی آبادات، سر سے سمٹ جائے گی مجلس۔ ہوا کیا؟ نظر پیش کی جائے، نظر پیش کی جائے، ظاہر دی بات ہے
ان کا بھیا موٹا تازہ دمبا، ان کی گیہوں کی سوکھی بالیاں، کنجوسی کا ریکارڈ توڑے ہوئے ہیں. اور کیا سمجھ رہے ہیں؟ کنجوسی کا ریکارڈ اللہ نے مارا بجلی، ان کی جب قربانی یہ رہ گئے ہکا بکا. جب قربانی قبول ہو گئی تو شیطان آتا تھا بیٹا قابیل یہ یاد رکھو، یہ حابیل کے نسلیں، ان کے بچے، ان کے ماننے والے زندگی بھر تمہیں تمہاری نسلوں کو کچوکے دیں گے کہ تمہارے پرکھوں کی، تمہارے پوروج کی، تمہارے اگرج کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اب دماغ میں بیٹھ گیا بھیا، جب آگے ایک بار 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 کہا جائے، کہا جاتا کہنے سننے سے دیوار و فاقے الگ ہو جاتے ہیں. یہ تو انسان تھا نا، جب آپ کہنے میں آ جاتے ہیں صلوات بھیجیے آپ آقا. بھائی آپ بھی تو آ جاتے ہیں، آپ مومن ہیں، سب کچھ ہیں، مجلسیں سنتے ہیں، مولانا کی اقتدا میں نماز پڑھتے ہیں، اپنا لیڈر گھوشت کرتے ہیں. اگر کوئی بات پھر دیکھیے آپ کیسے بل بلاتے ہیں. ہم بھی تو آپ ہی کے سماج میں رہتے ہیں، صلوات بھیجیے آپ آقا. کہیں باہر سے تھوڑے نا. آپ بھیا ان کی سمجھ میں آ گیا، ہر چوتھے پانچویں کان میں پھونک دے. ہم بتا رہے ہیں تمہیں، اب سمجھ میں آ گیا. جناب حابیل قابیل سے یہ پوچھ رہے ہیں بھیا یہ بتاؤ کہ ہمارا قصور کیا ہے جو ہمیں مارے دے رہے ہو. ظلم کی ابتدا ہو رہی ہے دنیا میں، دیکھتے جائیے گا. اور مار دیا. دیکھا بھائی کو بھائی سے لڑوا دیا، لڑوا نہیں دیا، بھائی سے بھائی کو مروا دیا. ظلم آگے بڑھا. مار تو دیا بھیا بڑی آسانی سے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ حابیل کے لاشے کو قابیل اپنے کاندھے پہ رکھے ہوئے ادھر ادھر جا رہے ہیں کہ ہمیں یہ چھپایا کیسے جائے. دیکھ رہے ہیں قرآنی واقعہ ہے، کہیں باہر کی بات نہیں ہے. اب اللہ نے دیکھ رہے ہیں آپ، کبھی کبھی رہبر کوا بھی ہو جاتا ہے. صلوات بھیجیے آپ آقا. یہ آپ یاد رکھیے گا، باواز برم صلوات بھیجیے آپ آقا. رہبری کوا کر رہا ہے، انسان کو کوا بتا رہا ہے. انسان اپنے کو سیانہ کہتا ہے. صلوات بھیجیے آپ آقا. دیکھا آپ نے تاریخ ہے. جب لڑنے کے بعد ماں ایک نے ایک کو مارا، پھر اس نے چوٹ سے زمین کھو دی. اب ان کو سمجھ میں آیا کہ ہمیں دفع. تو یہ یاد رکھیے گا دنیا میں ظلم نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ہم نے بڑھوتری کی ہے، ہم لوگوں نے بڑھایا، آگے بڑھایا ہے. تو اب آگے بڑھیے. سوچ بھیا اس کو ٹھیک کر دو. صلوات بھیجیے گا. اب اس کے برداشت کے باہر ہے، اتنے تارے کہاں تک جھیلے گا. صلوات بھیجیے آباد. ہر چیز دیکھیے، میں جو کہتا ہوں سیدھی سی، ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ کبھی نقصان دہ ہو جاتی ہے. صلوات بھیجیے آباد. دیکھ رہے ہیں آپ، کبھی کبھی بہت چیزیں نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز کی ایک لمٹ ہوگی تو کام اچھا ہوگا. جہاں زیادہ ہوا وہاں پریشان ہوا ہے. ہر چیز کے یہ موضوع الگ ہے، اس پہ بولا جائے تو ظلم نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں تھی. اور بہت ہی معذرت کے ساتھ بڑے معزز محترم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ خدا کا شکر ہے کرونا کو چھوڑ کے، کرونا میں 1 سال مجلس نہیں ہوئی ہے، ورنہ مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے. کرونا زحمت تھی، جب گورنمنٹ نہیں راضی تھی تو ہم لوگ تو سب راضی تھے کہ آپ اجازت دیجئے ہم مجلس کریں، لیکن نہیں آپ مجلس نہیں کریں گے. تو کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم بھی اسی دیش کے ناگرک ہیں اور ہمیں پورے دیش کا جنابی و خیال رکھنا یہ ہمارا فرض ہے. ہم نے اس فرض کو نبھایا کیونکہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جس نے کہا ہے کہ جس ملک میں رہو وہاں محبت ضرور کرو. صلوات بھیجیے آباد.
حب الوطن جو ہے ایمان کی علامت ہے. وطن سے محبت ہم نے کی, ہم نے اتنے بڑے نہیں کیا, لیکن رکا کچھ نہیں. ہاں یہ الگ موضوع تھا, رکا کا کچھ نہیں تھا. آپ لوگوں بھائی ہو سکتا ہے بھائی کوئی ہمیں معاف کر دیں گے, جہاں لوگ بہت زیادہ ویل انٹیلیجنس, ویل اپ ٹو ڈیٹ, بہت ہائر ایجوکیشن کے لوگ تھے, ان کے محلے تو سناٹے میں رہے, لیکن ہم لوگوں کے علاقوں میں مسجدوں کی بھرمار تھی. صلوات بھیجیے آباد. اتنی مجلس لوگ کہتے میں کہاں سے مجمع لے آتے ہو, ہم نے کہا مومنین ہیں. صلوات بھیجیے آباد. جہاں لوگ بہت زیادہ وہاں تو سناٹے رہے, لیکن اللہ کا شکر ہے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, ہمارا کوئی آدمی میرے علاقے میں, میری جانکاری میں کوئی اس مرد میں نہیں مرا ورا. تماشا تھوڑی نہ ہے جو دعویٰ کرتے ہیں ہم حسین کے ماننے والے, تم ہی کہتے ہو تبرک کھا لو تو یہ فائدہ, پانی پی لو تو یہ فائدہ, فرش رضا پہ آ جاؤ تو یہ فائدہ. آ کے دیکھو فائدہ دیکھو. صلوات ہے جی آواز. کیسی باتیں کرتے. تو عزیزان گرامی, تو ظلم بالکل. اب آگے منزل کو آگے بڑھا. دیکھیے ایسا ہے, آپ کو یاد ہوگا, اور یہاں بہت سے طالب علم بھی تشریف فرما ہوں گے, اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی ہر چیز نہیں پڑھتا, یہ بھی یہ برا نہ مانیے گا. کوئی پرشین پڑھ لیتا ہے تو انگریزی نہیں آتی, انگریزی پڑھ لیتا ہے تو پرشین نہیں آتی. ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر کتاب آپ بھی نہیں پڑھی ہو, یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے. آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے مجھے بہت معلوم ہے نا, کیونکہ علم ایک ایسا گہرا سمندر ہے جس میں آپ جتنی ڈبکیاں لگاتے جائیں گے آپ اپنے کو جاہلی سمجھیں گے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. بھئی آپ ماشاءاللہ سے کامرس کے آدمی ہیں, آگے بڑھ گئے, اس کے بعد یہ اس کا کیا ہوگا, فزکس کیمسٹری, اس کے بعد بایولوجی زوالوجی باٹنی, اس کا کیا ہوگا. آپ باٹنی کے آدمی تھے, اس کا کیا ہوگا. بہت لمبی داستان ہے. تو شیخ سعدی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, اللہ کیا کہا, چلا جا رہا ہے بادشاہ. اب بادشاہ نے کہا بھائی قافلہ روکو. دیکھیں ظلم نہیں تھا, سمجھ لیجیے ظلم نہیں تھا. بادشاہ نے کہا قافلہ رو, کھانے کا وقت ہے. خانسامہ, رسوئیا, کوکر, جو بھی آپ کہہ کرتے ہیں, انہوں نے کہا سرکار نمک نہیں ہے. کیا سامان جب رکھا گیا تو نمک بھول گئے, سامنے گاؤں ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ بغیر قیمت کے نمک نہ لانا, قیمت دے کے آنا. اسے یہ نہ بتانا کہ بادشاہ کا کھانا پکنا ہے. پھر اس نے اپنے شعر میں کہا کہ اگر بادشاہ پھل کا ایک پیڑ کا ایک پھل اگر توڑ لے گا تو اس کے سپاہی پورا پیڑ اکھاڑ لائیں گے. صلوات بھیجیے بابا. یہ جو کرپشن پھیلا ہے, یہ بھرشٹاچار جو ہے, یہ آپ سمجھ لیجئے جہاں بڑے نے کیا چھوٹا تو چوڑا ہو جاتا ہے. تو اس لیے ظلم دنیا میں نام کی کوئی چیز نہیں تھی. دو جملے اور, یہ ظلم کیا ہے, پھیلتا کیوں ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ ظلم پھیلتا کیوں ہے. صرف اپنی وقتی خواہش نفسانی کی تسکین کے خاطر انسان لوگوں کے اوپر دباؤ بناتا ہے. حکومت مل جائے, ریاست مل جائے, سیٹ مل جائے, عہدہ مل جائے, یہاں کا فلاں چیز سب مل جائے, اسی ملنے کی جو خواہش ہوتی ہے اسی سے انسان غلط کام کرتا ہے. اگر انسان کو یہ خواہش نہ ہو کچھ بھی نہیں ہوگا. دنیا کا سب سے بڑا صاحب اختیار, علی تفصیلی نہ ہو جائے ذرا سی, آپ ذرا سوچئے کیا اتنے لوگ بیٹھے, کیا کیا خواہشیں آپ دلوں میں لیے.
مکان توڑا تھا بڑا ہو جائے ان کی زمین دبی جا رہی ہے. مومن بہت ہیں, آپ کی مومنیت سے ان کا اسکوٹر گاڑی آپ کی چلنا ہے, آگے سلو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. بڑے مومن, صلوات بھیجیے آپ آگا, بڑے مومن ہیں. ہاں ڈھٹا بھی بڑا زبردست ہے, غراٹے دار, اور ہاتھ میں تسبیح بھی کربلا معلّہ کی کھٹکھٹا رہے ہیں. اس کا خیال نہیں ہے کہ ظلم ہے, دوسرے کا آپ نے حق دبا دیا. آپ کی جو نپائی ہے اس کے اندر رہیے, کاہے بھاگے جا رہے ہیں باہر؟ یہ ظلم کیا آپ نے. آدمی کی 4.5 انچ کی خالی بات ہے, مگر 4 انچ نہیں, یہ مصیبت ہے. لوگ کہتے مولانا صاحب کیا کریں, گھر چھوٹا ہو جائے گا. میں نے کہا گھر چھوٹا ہو جائے کوئی غم نہیں ہے, قبر نہ چھوٹی ہو. صلوات بھیجیے آپ آگا, یہ یاد رکھنا. قبر چھوٹی ہو جائے گی, دبا دبا کے سیدھا کر دے گی. صلوات بھیجیے آپ آگا. ہاں آپ کیا سمجھتے ہیں, آدمی جانے بسے اور سونا جانے کسے. یہ بہت مشہور مقولہ ہے, آپ اس دھندوں میں نہ جائیے گا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ امام نے کہا میرے شیعوں کو, مشہور چیزیں پڑھتا ہوں, آپ کو کتابیں زیادہ کھکولنا نہیں پڑیں گی, سیدھی سیدھی چیزیں ہوتی. میرے شیعوں کو لمبے لمبے سجدوں سے نہ پہچاننا. آپ فتویٰ جاری کر دیتے ہیں نماز نہیں پڑھتا ہے. آپ کو کیا پتا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ 24 گھنٹے آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں. امام نے کہا میرے شیعوں کو لمبے لمبے سجدوں سے نہ پہچاننا. معاملات کر کے دیکھو, اگر معاملے میں کھڑا اترے تو سمجھ لینا میرا شیعہ ہے. کیونکہ نماز پڑھنے کی اس سے عادت پڑ گئی ہوگی, گھبراتا ہوگا. ہمیں چلو نمازی پڑھیں, لوگ کہتے ہیں ہمیں چلو نمازی پڑھیں. ہاں وہ اللہ کا حکم نہیں ہے, ٹالو مکچر. صلوات بھیجیے آپ آباد, کہتا نماز. یہ ایسا نہیں ہے. تو ظلم, یہ بھی ظلم ہے. ایک بات اور عرض کروں گا, آدمی اگر نااہل ہے, یہ سخت جملہ ہے اور اتنے بڑے مجمع میں کہہ رہا ہوں, بہت جرت کی بات ہے, ہر آدمی کہہ نہیں پاتا. نااہل ہے آدمی, ایلیجبل نہیں ہے, وہ زبردستی آگے بڑھاؤ, آگے بڑھاؤ. کاہے کو بڑھاؤ؟ جو ایلیجبل بیٹھا ہے وہی ڈگریاں لیے, اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اور نااہل کو آگے, یہ بھی ظلم ہے. گردن کاٹنا ظلم نہیں, چھری مار دینا ظلم نہیں, تماچا مار دینا ظلم نہیں ہے. انسان کا جو حق ہے وہ حق بھی نہ دیا جائے, یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. صلوات بھیجیے آپ آباد, بہت بڑا ظلم ہے. آدمی ایلیجبل ہے کیونکہ وہ آپ کے مزاج کا نہیں ہے, وہ آپ کو سلام نہیں کرتا ہے. نہیں نہیں, یہ ہماری پارٹی کے نہیں ہے. ہماری یہ کوئی بات ہوئی؟ آدمی اہل اس کو دو. بدبختی ہے ہمارے ملک کی اس وقت, اسی کو جھیل رہا ہے. صلوات بھیجیے آپ آباد, آپ یاد رکھیے گا. اور 2 جملے عرض کروں گا جلدی سے, زیادہ تفصیل نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. ظلم تو کریے گا ہی نہیں, وہ تو اچھی بات نہیں ہے. چاہے بیوی ہو, چاہے پڑوسی ہو, چاہے خاندان والا ہو, آپ ظلم کا, ظالم کا ساتھ بھی نہ دیجیے گا. اسی میں آپ پھنسیں گے بہت برے. 2 روایتیں سناؤں گا بس جلدی سے آپ کو. ظالم کا ساتھ بھی نہ دیجیے گا, فاقہ کر لیجیے گا, زحمتیں برداشت کر لیجیے گا, لیکن ظالم کے کبھی معاون و مددگار نہ بنیے گا. سخت مرحلہ ہے. آدمی خوش ہوتا ہے بھائی, عہدہ کسے برا لگتا ہے, منصب کسے برا لگتا ہے. آنے دو, اس میں کیا رکھا ہوا ہے.
یہ تو مولویوں کے لیے تو سب سے زیادہ تمہارا ہمدرد ہے جو ممبر سے اتنی اچھی باتیں بتا دیتا ہے. صلوات بھیجیے آپ ظالم کا ساتھ نہ دیجیے گا, میں بتا پھنس جائیے گا الٹے. آپ کیا لکھا ہے؟ دو روایتیں ہیں جناب موسیٰ کے حوالے سے ہیں. جناب موسیٰ قصر فرعون میں رہ رہے, ہر آدمی جانتا ہے, جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر ایک کو معلوم ہے. اور جب بات بہت زیادہ بڑھ گئی تو اللہ نے کیا کہا, موسیٰ اب تم مصر چھوڑ دو, یہ تمہاری جان کا دشمن ہے بھائی, تم چلے جاؤ. تو کہا ٹھیک ہے چلے جائیں. نقبائے بنی اسرائیل جناب حضرت موسیٰ کے ماننے والے, جن کی تعداد 12 لکھی ہے تاریخ میں, خود موسیٰ کا ماننے والا نیک شریف, اور ادھر فرعون کو بھی بھنک لگ گئی بھیا موسیٰ مصر چھوڑ رہے ہیں. اب آپ اس منظر کو محسوس کیجئے گا. چلے بھائی موسیٰ, ادھر فرعون, آگے موسیٰ. یہ آپ غور کیجئے گا, آگے قہر مارتی نیل کی موجیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں, آگے کنواں پیچھے کھائی. ہمارا نبی جائے کہاں جائے؟ آواز قدرت آئی, موسیٰ لاٹھی مارو پانی میں, چاہے عصا کہو چاہے لاٹھی بات ایک ہے. ادب میں کہو گے تو عصا ہے, ہندوستان میں رہ کے کہو گے تو لاٹھی ہے. موسیٰ لاٹھی مارو. لوگ کہتے ہیں لاٹھی مارنے سے پانی نہیں جدا ہوتا ہے, ہمارے لوگ کہتے نہیں ہے ہمارا کہیں لاٹھی مارنے سے پانی بھی جدا ہوگا. یہ دیکھو کیسے پانی جدا ہوا. صلوات بھیجیے آپ. دیکھا تم نے جدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جدا ہوا. اب آگے بڑھیے. جناب موسیٰ کے ساتھ ایک آدمی بڑا نیک, بھائی ظاہر ان کا ساتھی ہے, اس کا باپ فرعون کا ماننے والا. میں نے کیا کہا, ظالم کا ساتھ نہ دیجیے گا, اسی لیے پیش کر رہا ہوں. اب اس نے دیکھا کہ ماحول بگڑ رہا ہے تو گھاٹ سے اترا اپنے گھوڑے سے, اور اس نے کہا موسیٰ اب بھی چلے آئیے. اور یہ باتیں ہوتی رہی. باپ اپنی کہتا رہا, بیٹا اپنی کہتا رہا. وہ دریا کا راستہ ختم ہو گیا, بیٹا بھی ڈوبا, باپ بھی ڈوبا, بات آئی گئی ہو گئی. ایک دن جناب موسیٰ نے پروردگار عالم سے کہا, پروردگار عالم وہ جو میرا ساتھی تھا اس کا تو میری رحمت میں ہے, لیکن کیونکہ وہ ظالم کے ساتھ کھڑا تھا, عذاب آیا تو جو ظالم جھیلے گا وہی جھیلے گا. صلوات بھیجیے بابا. دیکھا آپ نے, اتنا آسان تھوڑی نہ ہے. کہاں کھڑے ہیں آپ؟ پہ بھی محسوس کیا کیجئے کہ ظالم کا ساتھ نہیں دینا. جو ظلم کو بڑھاوا دے, جو انسانیت کا خون بڑھائے, جو لوگوں کو ان کے عہدوں سے محروم کرے, وہ سب ظالم ہیں کہ نہیں ہیں؟ پھر ظاہر سی بات ہے, کیا یزید نے کیا یا اس کے خانوادے نے کیا؟ اتنی لعنت کیوں کرتے ہیں آپ؟ اسی لیے کہ اس نے ظلم کی انتہا کر دی. بھائی اس لیے تو کرتے ہیں. اب آگے بڑھ جائیے, 2 جملے اور عرض کر دوں. اب اندازہ کیجئے, اس لیے بہت سیف سائٹ رہیے. اور یہ میرا وعدہ ہے ممبر پہ کہہ رہا ہوں, اگر آپ سچ ہیں, حق ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی بات مانتے ہیں, تو کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا کہ آپ کو ہلا بھی لے. وقتی تو پریشانی آئے گی, ہمیشہ کی نہیں آئے گی. آخرت بخیر ہے. تو اس لیے ہماری اور آپ کی ڈیوٹی ہے. ہم لوگ کہاں کر پا رہے ہیں؟ ہم لوگ اس مولا کے ماننے والے کہ جس کا عالم یہ تھا کہ اس کا دور خالی 4.5 سال یا 4.25 سال کی حکومت ہے, سنہرا دور تھا. دنیا کے سارے اسکالر کہتے ہیں کہ
علی سے بہتر حکومت کرنے والا کوئی نہیں گزرا. آپ اس کے ماننے والے ہو, واہ واہ کرتے, ہاتھ اونچا کر, کیا کہنا مولوی صاحب بہت عمدہ پڑھا. خالی پڑھنے کا سننے کا نہیں ہے, عمل کرنے کا ہے. وہ تو مولوی صاحب بیچارے پڑھ ہی دیں گے, ان کو یہ کچھ آتا ہوگا ممبر پر سے, عمل بھی تو ہونا چاہیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, سنیے آپ کے مولا کی سیرت کیا ہے. آپ کو معلوم ہے پورا مجمع جہاں تک خواتین سے لے کر تمام مردم جتنے لوگ بیٹھے ہیں, آپ کو کیا پتا ہے علی جیسا اسکالر, علی جیسا شکشاوید, علی جیسا عالم دنیا میں کوئی نہیں گزرا. اب آپ سوچئے آج آپ کا چندریان وہاں پر لینڈ کر رہا ہے, آپ ادھم کاٹے ہوئے ہیں, یہ کر دیا. وہ آج سے 1400 سال پہلے کہتا تھا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے مانتا ہوں. جو دل چاہے پوچھ لو آگے بھائی, کہتا تھا نہیں کہتا تھا, ہم سے پوچھو بچے. اب ظاہر دی بات بھیا دیکھو ایسا ہے کہ اگر اس زمانے کے لوگ اتنے ڈیولپ ہو, اتنے وکست ہوتے جتنی آج تعلیم کا معاملہ ہے, تو آج علی اگر حیات ہوتے نظر آ رہا. اب آپ سے میرا سوال ہے پورے مجمع سے, ابھی بعد میں بتائیے گا ہمیں, یا محرم بعد, ہر آدمی مجھے جانتا ایسا نہیں ہے. اب اندازہ کیجئے گا, کوئی نیا طالب علم شاید نہ جانتا ہو, پرانا ہر آدمی ہمیں جانتا ہے. علی اتنا اچھا انسان, اور اسے مسجد میں شہید کر دیا گیا. سوال ہے پورے مجمع سے یہ کیوں ہوا؟ بھائی ظاہر دی بات ہے, پڑھا لکھا وہ تھا, فن سپاہ گری میں وہ تھا, ساری جنگ اسلامی اس نے جیتی, ہر ایک کی خدمت کرنے والا, یا اپنے قاتل کو یوں کہا اتنا اچھا آدمی اسے قتل کرا دیا. کیوں بھائی اخت بھائی, کچھ نہ کچھ تو بات رہی ہوگی. دیکھیے آپ بڑے بڑے مسلمانوں کے جو مفکر اسلام کہلاتے ہیں ان کی تقریریں سنیے, وہ یہ کہتے ہیں کہ علی سے جیسا کوئی قابل نہیں گزرا. لیکن علی کی عدالت نہیں برداشت تھی بھیا کسی کو, آپ کو بھی نہیں برداشت ہوتی اگر آپ علی کے دور میں ہوتے. صلوات بھیجیے آپ آگا, یہ طے ہے بالکل بات. اگر کوئی سخت آدمی آ جاتا ہے اصولی, اس کو تو آپ جھیل نہیں پاتے. ہم بہت سخت آدمی ہے بھیا, جانا نہیں, تو علی اگر آج آ جائیں. علی کی عدالت تھی کہ جو علی کو حالت نماز میں شہید کیا گیا. حکومت کا چارج لیا, مشورے دینے والے تو الگ الگ مشورے دے. اے حضور ایسا ہے کہ ابھی آپ شام کو نہ چھیڑیں. کیا شام کو نہ چھیڑیں؟ جیسے چارج لیا ہے مولا نے حکومت کا, لوگ مشورہ دے رہے ہیں آپ شام کو نہ چھیڑیے مولا, 2 4 5 مہینے 6 مہینے مہلت. امام نے کہا 1 گھنٹے کی مہلت نہیں. اگر میں بھرشٹ لوگوں کے دور میں رہا تو تاریخ میں مورخ کو موقع مل جائے گا کہ اگر اس کی حکومت صحیح نہیں تھی تو علی نے ہٹایا کیوں نہیں. علی خالی ایک حاکم نہیں ہے, امام وقت بھی ہے. مزاج علی پہچاننا پڑے گا میرے عزیزوں. خالی یہ کہہ دینا, مرد نعرے لگا دینا, یہ کام نہیں بنتا, سیرت سمجھنا پڑتی. اور وہی ہوا, آپ نے دیکھا کیا پوچھا تھا امام حسین نے, کیا پوچھا تھا کربلا کے میدان میں. حسین نے کیا پوچھا کہ یہ بتاؤ ہم نے کسی حلال محمدی کو حرام نہیں کیا, حرام محمدی کو حلال نہیں کیا, تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ انہوں نے کیا کہا تھا, تمہارے باپ کے بغض میں قتل کر رہے. یہ تو تاریخ ہے. دیکھا آپ نے کہاں سے کہاں پہنچا معاملہ. عزیزان گرامی, ہم نے نہ کبھی
जालिम का साथ दिया है और हफ्तल इम्कान जहां तक कोशिश ना किसी को जुल्म किया है, किसी को बेजा बात कहने से पहले सोचना पड़ता है कि इसे कहा जाए कि ना कहा जाए, तो हम जालिम के कभी साथी नहीं हो सकते। अब ये तो वो मुसलमान अपने को समझे जो जालिम का साथ दिए हुए हैं और उठा के उसे जन्नत में पहुंचाने में लगे हुए हैं। सलावत भेजिए बाबा। हाँ, जुगाड़ हो तो जन्नत पहुंचा ही दें। मैं अक्सर कहा करता हूं, अकीदत की सीढ़ियों और कांधों पे तुम अपने आदमी को ऊंचा ना कर पाओगे, जिसे अल्लाह ने ऊंचा किया है वो हमेशा ऊंचा रहेगा। सलावत भेजिए बाबा। या अल्लाह बस अजीजान गिरामी, बहुत शुक्रिया। इस गर्मी के आलम में आपने सुना, शुक्रिया तो मैंने अखलाकन अदा किया है, वो हमारा फर्ज था, मैंने कहा नहीं अभी, लेकिन मैं आपका शुक्रिया इसलिए कि आप बैठे हैं, धूप में बैठे हैं। लेकिन आज कै सफर है? 10 सफर है। तसव्वुर किया है कभी? सोचा करो कभी। और अल्लाह पे ये दुआ करो कि हमारी आंखों में हुसैन के नाम के आंसू बना दे। ये बहुत बड़ी बात है कि आंखों में हुसैन के नाम के आंसू बन जाएं। अगर ये नहीं है तो फिर फजाइल तो अपनी जगह पे है ही हैं, माले मजलिस तो मसाइब होते हैं भैया। पूरा घर लूटा गया भाई। अच्छा फिर एतराज किस बात का है? परेशानी क्या है? सवाल ये है, दिक्कत क्या है? भाई काले कपड़े हम पहने, जागते हम हैं, पैसा हम खर्च करते हैं, ताबूत हम उठाते हैं, ताजिया सीना अपना हम पीटते हैं। जब सब हम करते तो आपको तकलीफ क्या है भाई? सवाल यह है। हमने आपके सीने पर तो मारा नहीं, जंजीर मानी, अपने कमा लगाई अपने, आप क्यों परेशान हैं? इसके मतलब कहीं ना कहीं आपका मामला दबा हुआ है। जब ही तो आप इतना एतराज करते, बस बात बीच में आ गई तो अर्ज करता चलो, जनाबे याकूब जब यूसुफ को याद करके सड़कों पे रोते थे, बाहर रोते थे, तो उनके बेटे क्या कहते थे? बाबा बाहर ना रोया कीजिए, घर में रोया कीजिए। बाबा घर में रोया कीजिए। भाई घर में क्यों रोया जाए? उन्हें मालूम है कि जब याकूब सड़कों पे रोएंगे तो पूछने वाला पूछेगा याकूब क्या हुआ? याकूब क्या हुआ वो बताएंगे कि मेरे बेटे भाई को ले गए थे और वो लौट के नहीं आया। आज यही आम मुसलमानों का तरीका है। आप सड़क पे ना आइए, अंदर रहिए, आप बाहर क्यों गए? ए भैया हमें मालूम है कि जब गैर कौम देखती है पिछले से पिछले साल, वो तो फिर कोरोना की उससे पहले बाकायदा इसी जाहिर सी बात है ड्यूटी लगी, वो खैर रायबरेली का कोई मजिस्ट्रेट बना के उसने पूछा लोगों से ये मुहर्रम क्या है, हमें कोई किताब दीजिए, मैं मुहर्रम के बारे में पढ़ना चाहता हूं। पूछा उसने, आप बाहर ना निकलिए। क्यों ना निकले भाई? इसके मतलब कहीं ना कहीं से आपका मामला गड़बड़ है। आप एतराज कर दे, हम सीधी सादी कौम हैं, 2.25 महीने किसी चीज पे तवज्जो नहीं करते हैं। अगर 10 दिन में बच्चा भी बीमार है तो जल्दी दवा नहीं कराते हैं, बस या हुसैन को याद किया करते हैं। भाई हम नहीं याद करें, लोग कहते हैं सारी जिम्मेदारी आप ही लोगों के पास है। जब देखिए मातम का, ए भैया जो बेटा था उसके हाथों में हथकड़ियां पड़े, जो बहनें थी उनके हाथ पर से गर्दन बंधे हुए, मातम करने वाले आजाद। वाह जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अजीजों 72 ताबूत
72 شہداء کی شبیہاں بھی برآمد ہوں گی. اے بھیا بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. سننے میں اچھا لگتا ہے, خالی کلیجہ پھٹ جائے گا. اتنی دھوپ میں بیٹھے ہو تم, اور اگر یہاں پانی کا انتظام نہ ہو, لوگ کہیں گے پانی نہیں تھا, اتنا بڑا پروگرام کر لیا. تم چند گھنٹے نہیں پانی پی رہے ہو. رمضان میں میں ظاہر پرانا پیش آدمی سفید داڑھی ہے تو پرانا پیش نماز بھی ہوں, میں زمانے سے نماز پڑھا رہا ہوں. لوگ اذان شروع ہوئی بوتل نماز جائز دیتی ہے, 3 رکعت قضا, پانی پانی 16 گھنٹے کی 15 گھنٹے کی پیاس نہیں برداشت ہے. وہاں 7 محرم سے پیاس اے بھیا ہمیں تو نہیں ملا ہے کہیں کسی بڑے نے پانی کے لیے کہا ہو. یہ 72 کیا زبردست, اوفو کیا صاحب چلوا تھا. آپ سوچئے کہ دنیا بلاتی ہے, حسین رخصت کر رہے ہیں, جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ, جہاں جانا چلے. وارے حسین لاکھوں درود السلام ہو آپ کے اوپر, جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. پھر دیکھا سب بیٹھے ہوئے ہیں. حسین نے کہا اچھا چہرہ نظر آ رہا اس لیے لا چراغ گل کیے دیتا ہوں. چراغ گل کر دیا. دوبارہ جب جلایا تو علامہ نسیم عباس صاحب مرحوم پڑھتے تھے, کہتے تھے بھائی اتنا فرق ہوا. کتنا فرق ہوا اس اندھیرے میں کہ جوانوں نے اپنی نیام کو پھاڑ کے تلواریں باہر نکالنی, بوڑھوں نے کمر میں پٹکے باندھ لیے, بچے پنجوں کے بھل کھڑے ہو گئے تاکہ ہم بڑے نظر آئیں. حسین نے کہا کہ آپ لوگ گئے نہیں. سنیے, حسین نے پوچھا آپ لوگ گئے نہیں. کہا کیا بھئی وقت کے امام کو جواب کیا دے گا کوئی. حبیب آگے بڑھ کے آئے, بچپنے کے دوست. ایک مرتبہ کا حسین یہ بار بار کیا کہتے ہو چلے جاؤ چلے. حبیب ہم کہاں چلے جائیں یہ بتا دیجئے. اور اگر قیامت کے دن آپ کی والدہ سے ملاقات ہوئی, آپ کی والدہ نے اگر سوال کر لیا حبیب تم نے میرے لال کو اکیلا چھوڑ دیا, لاکھوں درود و سلام, کوئی نہیں گیا. عزیزوں میں چاہتا اس کے آگے بھی پڑھ سکتا تھا خالی شہداء کے بارے میں, لیکن نہیں. عزیزوں ہماری مائیں بہنیں اور خدا آپ کو سلامت رکھے. اب تھوڑا سا دھوپ کم ہوئی ہے. جب ہم لوگ آئے تھے یہ سامنے والے جتنے کیمرے والے بیٹھے بیچارے نوجوان ہمارے سب جان پہچان کے بچے سب سر جھکائے تھے, دھوپ بہت تھی. قافلہ کوفے سے آگے بڑھا اور ایک مقام ہے جس کا نام آج بھی شام کے لوگ اسے حمص کہتے ہیں. حمص ہے میم سواد, حمص کی سرزمین جس کی گرمی کے بارے میں لکھا ہوا. بس سننا میرے عزیز, اتنی گرمی کی کوئی باغ نہیں تھا. گرمی اتنی تھی کہ پرندے باہر نکلتے نہیں تھے, اگر بھولے سے آ جا تو نیچے آ جاتا تھا. اس گرمی کو محسوس کرو. اور یزید کی فوج روکی گئی. فوجیوں کے لیے خیمے لگائے گئے, اونٹ اور گھوڑوں کے لیے شامیانے لگا دیے گئے, اور ذریت رسول اتنی دھوپ میں یوں ہی بیٹھی. تصور شرط ہے, میں بہت زیادہ سخت مذاہب نہیں پڑھ پاتا. اتنی دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ جناب سکینہ نے دیکھا کہ شمر پانی لایا. جناب شہزادی نے کہا پھوپھی اماں
کیا میں پانی کے لیے کہوں؟ کیونکہ بھائی کی ہتھکڑی بیڑی بہت چل رہی ہے۔ بھیا جب گھر میں لوہے کے دروازے لگے ہوتے ڈائریکٹ دھوپ پڑتی ہے، ہاتھ رکھ دو تو آدمی ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے، پورا بدن زنجیر۔ جناب شہزادی نے کہا بیٹا یہ بہت سخت مزاج، بہت شقی القلب ہے، یہ پانی دے گا نہیں مجھے یقین ہے، لیکن کیونکہ تمہارا بابا کربلا کے میدان میں علی اصغر کے لیے پانی مانگ چکا ہے، ہمارے سامنے سیرت امام حجت ہے، جاؤ سنو صاحب اولاد بیٹھو، تمہاری بچیاں ہوں گی، 4 سال کی بچی کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، پین برائے نہ پا شمر کے پیچھے شمر ہمیں پانی دے، اے شمر پانی دے دے، میرے بھائی کی ہتھکڑیاں جل رہی ہو، میرا گلا خشک ہوا جا رہا۔ کیا جواب دیتا ہے بدبخت؟ کہتا ہے کہاں سے پانی دے دوں گا، ابھی سپاہیوں نے نہیں پیا، کہا چپ سپاہیوں کو پلا لے۔ بچی کنارے آ کے بیٹھ گئی، پانی پھر پلا دیا، پھر گئی، کہا بھی جانوروں کو پانی کہاں پلایا ہے۔ اس کے بعد بچی پھر گئی، پانی تو دے دے، بچا ہوا پانی زمین پہ ڈال دیا۔ ساقی کوثر کی پوتی ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے کہتی ہے اے چچا ابا آ جاؤ تمہاری بھتیجی ایک قطرہ آبی کے لیے پریشان۔ بس آخری 2 جملے میرے عزیزوں، وہی بچی زندان شام میں باپ کو بہت یاد کرتی۔ جزاکم اللہ، پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بچی کھڑی رہتی تھی، ظاہر بچپنا تو ہے ہی، بھئی ٹھیک ہے امام کے گھر کی ہیں، بچپنا تو ہے ہی ہے، زندان شام کے دروازے پہ کھڑی رہتی تھی۔ اب جب شام کے بچوں نے دیکھا کہ یہ بچی کون ہے تو وہ بھی آنے لگے، تو جناب سکینہ اپنی داستان غم سناتی تھی، کہتی تھی شام کے بچوں جیسے یہ تمہارے گھر بنے ہیں ہمارا بھی مدینے میں گھر تھا، میرا بابا شہنشاہ عرب تھا، میرا بابا کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا، یہ جو وقت میرا بھائی وقت کا امام ہے، یہ رسول کی نواسیاں، علی کی بیٹیاں، علی کی بچے بہت روتے ہوئے جاتے تھے، کہتے تھے اماں بڑا سوز و گودال ہے، بچی کی داستان بڑی غمناک ہے۔ لیجئے صاحب اب خواتین بھی آنے لگی، اللہ اکبر۔ میرے عزیز بات ادھوری رہ جائے گی، بات ختم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد وہ وقت بھی آیا جب بچی ایک مرتبہ نیند سے چونکتی، آنکھوں سے آنسو جاری، بابا آئے تھے، بابا کہاں ہیں؟ تو جناب زینب نے کہا بیٹی بابا کہا ابھی آئے تھے، کہہ رہے تھے بیٹی اب تم بہت پریشان ہو چکی، اب زیادہ زحمت نہیں، تم ہمیں بہت یاد کرتی ہو۔ داروغہ زندان نے کہا کہ یہ اہل حرم کیوں رو رہے ہیں؟ ایک مرتبہ چوتھے امام نے کہا میری بہن نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، اگر کٹا ہوا سر آ جائے، بابا کا کٹا ہوا سر آیا،
سکینہ نے آغوش میں لیا, منہ پہ منہ رکھ دیا. بابا تمہارے بعد میرے کانوں دو گوشوارے چینے گئے, بابا میرے منہ پہ تماچے مارے, بابا میرا دل نہیں لگتا, بابا مجھے بلا لو. کہتے کہتے بچی خاموش ہو گئی. جناب زینب آگے بڑھیں, اب جو بازو کو ہلایا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. زین العابدین سکینہ نے ساتھ چھوڑا, بچی زندان شام میں رہ گئی. اہل حرم اپنے وطن چلے گئے. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلب. جتنے بھی مومنین یہاں تشریف رکھتے ہیں حاجات تمنا, ہماری آمد کو شکر کو قبول فرما, ذکر خیر کو قبول فرما, ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. آپ اللہ سے نہایت معتبانہ گزارش ہے اس عظیم پروگرام کے بانیان میں سے جو لوگ رہے ہوں, جو سنجیون کے ارکین رہے ہوں, ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد, 20 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما. یہ لیپ ٹاپ یہاں رکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام عصمت زہرا کی ورثدار سلام, سلام مملکت غم کی تاجدار سلام, سلام جرأت حیدر کی یادگار سلام, وقار مریم و حوا سلام ہو تجھ پر, سلام ثانی زہرا سلام ہو تجھ پر. جگر پہ اکبر و اصغر کے داغ اٹھائے ہوئے, ضعیف جسم پہ دروں کے زخم کھائے ہوئے, گرانی رسن و توق آزمائے ہوئے, جو درد دل میں تھا اس کو دواں بنائے ہوئے. سوئے دمشق چلی حق کی روشنی لے کر, جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر. قدم قدم پہ مقاصد کے عظمتوں کا خیال, نفس نفس پہ بھتیجے کے زندگی کا سوال. ردا چھنی تو بڑھا اور عصمتوں کا جلال, کھلے جو بال تو نکھرا حسینیت کا جمال. نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی, نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی. سلام ہو ہمارا عارف نبوت و امامت, اسلام کی شیدا اسلام پہ قربان. بلکہ یوں کہہ دوں کہ اسلام جس کی قربانی کا مرہون منت ہے,
جس نے عالم غربت و مسافرت اور عالم مصائب کے ہجوم میں اسلام کی لاج رکھی، وہ کارہائے نمایاں کیے کہ آج عزا خانوں کے دوش بدوش اس بی بی کو دنیا سلام کر رہی ہے۔ بس چند لمحوں میں آپ کے درمیان کربلا کے پیاسوں کے شبیہ تابوت زیارت کے لیے لائے جانے والے ہیں۔ آج اتنا بڑا مجمع کربلا کے مظلوموں کو رونے کے لیے آیا ہے۔ یہ جوان، یہ بزرگ، یہ پردہ دار بہنیں، یہ سب آئے اس لیے ہیں کہ ہمیں یاد ہے 11 محرم کو علی کی بیٹی رو کے کہتی تھی، نانا شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ کربلا میں ستایا گیا، نانا شکوہ اس بات کا ہے کہ ہمیں 11 محرم کو لاشوں کے درمیان سے ایسے گزارا گیا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان لاشوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ آج اتنا بڑا مجمع کربلا کے مظلوموں کو رونے کے لیے آیا ہے۔ عزیزوں، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج شہر عزا لکھنؤ 72 پیاسوں کے تابوت یکے بعد دیگرے زیارت کے لیے لائے جانے والے ہیں۔ تقریباً پہلے 72 شبیہ تابوت کی زیارت کرائی گئی، جس کی نقابت ثقلین حیدر صاحب نے، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ جناب قیصر نواب صاحب جو مسلسل اس اہتمام میں شرکت کرتے رہے، اور آپ حضرات سماعت کرتے رہے، لیکن اپنی بیماری کے سبب آج وہ یہاں موجود نہ ہو سکے۔ عزیزوں، آپ ان کی صحت کے لیے دعا کریں کہ خالق کائنات انہیں صحت عطا فرمائے۔ یقینی طور پر یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، لیکن ایک عجیب سی کیفیت ہے مجھے جو یہاں کھڑے ہو کے محسوس ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان عزائے سرکار سید الشہداء کے لیے بڑے امتحان کی گھڑی ہوتی ہے۔ آپ دعا کیجئے کہ مالک ایسے موقع پر کبھی کوئی پردیسی پردیس میں نہ رہ جائے جب عزا خانے سے تابوت آنے والے ہوں۔ خدا کرے کسی کا ایسا امتحان نہ ہو کہ وہ ہاسپٹل یا کسی ایسی مجبوری میں ہو کہ وہ شرکت نہ کر سکے۔ کیسے ممکن ہے کہ کربلا کے مظلوموں کے تابوت آئیں اور ہم رہ جائیں؟ آج اتنا بڑا مجمع اس اہتمام میں شریک ہونے کے لیے آیا ہے۔ میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، لیکن ہاں، جب تک یہ آوازیں بلند نہ ہو جائیں، جب تک یہ آنکھیں سبیل نہ بن جائیں، جب تک کربلا کے مظلوموں کا خراج اور کربلا کے مظلومے کے تابوت کا استقبال کے لیے آوازیں بلند نہ ہو تو پھر کیسے تابوت آئے گا؟ عزیزوں، مجھے نہیں پتا اتنے بڑے مجمع کے اندر کون آیا ہے۔ ہاں، یقین ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی آئے ہوں گے جنہوں نے پہلی دفعہ محرم دیکھا ہوگا۔ آج وہ سوچ رہے ہوں گے یہ اتنا بڑا مجمع آیا کیوں ہے، لیکن جب وہ تابوت آتے دیکھیں گے تو آپ سے ایک سوال ضرور کریں گے، کیا یہ کسی ایک گھر کے تابوت ہیں؟ تم آواز دینا نہیں، ایک تابوت ہوتا تو ہم اتنے تڑپ کر کے نہ آتے۔ 72 جنازے اٹھانے والا اکیلا غریب حسین تھا جو آواز دے رہا تھا، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ دنیا پوچھتی ہے کب تک روگے، کب تک آنسو بہا ہوگے؟ آئیے سوال ہے، آ جاؤ سوال کرنے والوں، ابھی دیکھنا 6 مہینے کے بے شیر کا جنازہ آئے گا۔ کیا میزبانی ایسے کی جاتی ہے کہ ایک بچہ پیاسا تھا تم نے تیر چلایا؟ کیا بوڑھے باپ کو جوان کی میت پہ جانے دیا جاتا ہے؟ سینے میں برچھی کی انی ٹوٹی تھی، غریب باپ اکیلے لاشا اٹھا کے لا رہا تھا۔ زینب کے بیٹوں کے جنازے، اولاد عقیل کے جنازے، مسلم کے فرزندوں کے جنازے، ایک ایک تابوت آنے والے ہیں۔ بس ٹھہر جائیے، چند لمحوں میں تابوت آئیں۔ قبل اس کے میں اتنے بڑے مجمع کو متوجہ کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ مدینے میں کچے گارے مٹی کا گھر تھا جہاں پیغمبر سلام کرنے کے لیے جاتے تھے، لیکن اس گھر سے جنازوں کا ایک سلسلہ ہے۔ کبھی زمانے نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ بیت الشرف میں بچے نانا کو یاد کر کے رو رہے تھے، لیکن ایک رات ایسی آئی کہ پسلیوں جس کی ٹوٹی ہوئی تھی، جس کے گھر پہ آگ اور لکڑیاں لائی گئی تھی، اس بی بی کی جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے۔ بچے کھل کے اپنے ماں کا ماتم بھی نہ کر پائے کہ 19ویں رمضان کو خبر آئی کہ علی کے سر پہ ضربت لگ گئی۔ اب بچے ماں کا ماتم کریں، نانا کا ماتم کریں، یا اپنے بابا
کے سر پہ ضربت کا ماتم کریں. ابھی علی پہ رو نہ سکے تھے کہ حسن کو زہر دے دیا گیا, جگر کے ٹکڑے گرنے لگے. اب بچے کس کا ماتم کریں؟ حسن آقا کے جگر کے ٹکڑوں کا. چلو یہ بھی برداشت تھا, لیکن وہ جنازہ جو نانا کے پہلو میں جانا چاہتا تھا, نانا کے پہلو میں دفن ہو دینے دیتے, مگر ایسا نہیں ہوا. جنازے پہ اتنے تیر برسائے گئے کہ سفید کفن سرخ ہو گیا. جنازہ واپس آیا. زینب نے رو کے پوچھا, میرے بھیا سفید کفن پہن کے گیا تھا, یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ دوبارہ کفن پہنایا گیا. 28 رجب آ گئی. حسین روتے ہوئے زینب کے قریب آئے, آواز دیا, بہن مدینے میں رہنے نہیں دیا جاتا. زینب نے رو کے آواز دی, بھیا اگر آج اماں زندہ ہوتی تو آپ کو تنہا نہ جانے دیتی. بھیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی. میرے ماں جائے حسین مجھے اپنے ساتھ لے کر کے چلو. عزیزوں, آقا نے کہا, زینب جاؤ اپنے شوہر عبداللہ سے اجازت لے لو. میری طرف دیکھیے گا. بی بی آئیں اپنے شوہر عبداللہ سے اجازت لینے کے لیے. عبداللہ کے قریب آ کے بیٹھ گئی. علی کی بیٹی کہتی, عبداللہ انصاف سے بتائیے, جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میں نے آج تک کبھی کوئی سوال کیا؟ عبداللہ نے کہا, بی بی کوئی سوال نہیں. ارے سنو سو گوارو, جس کی ماں کی ابا میں پیون پہ پیون لگے ہوں وہ زینب کیوں کر سوال کرے؟ رو کے کہتی, عبداللہ میرا بھائی کربلا جا رہا ہے, میں بھائی کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتی. حسین غریب کا جنازہ اور تابوت آئے گا, مجھے نہیں پتا آپ کیسے گریہ کرو گے. یہ پوچھ ضرور لینا آقا, جو بہن بھائی کے بن ایک لمحہ نہیں رہ سکتی وہ شام غریبہ بن بھائی کے بازاروں میں بن بھائی کے کیسے گئی ہوگی؟ اللہ اکبر. عبداللہ رو کے کہتے, بی بی میں روکتا نہیں ہوں, آپ کے شوہر ہو کے میں ایک بات کہتا ہوں. جب امیر نے آپ کا عقد کیا تھا تو مجھ سے یہ کہا تھا, عبداللہ جب زینب جانے کے لیے کہے تو منع نہ کرنا. عبداللہ جانے دینا, بی بی جاؤ, مگر میری یہ خواہش ہے. عبداللہ سے بی بی نے پوچھا, بتاؤ. آواز دیا, اگر بنی ہاشم کے جوان آ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. میں آج اتنے بڑے مجمع سے ایک بات کہتا ہوں, دو محبتیں ہیں. ایک ماں کی محبت جو بے لوث ہے, جن کی مائیں زندہ ہیں خالق ان کے سروں پہ ان کی ماں کا سایہ سلامت رکھے. جن کی مائیں مر گئی ہیں ان سے پوچھو بچوں پہ کیا گزرتی ہے. جب آپ پردیس جاتے ہیں تو ماں صدقہ امام زامن لے کر کے قرآن لے کے در پہ کھڑی ہو جاتی ہے. عزیزوں, مگر ایک محبت ایسی ہے جو شکوہ نہیں کرتی. گھر میں کبھی ڈھونڈیے گا, تلاش کیجئے گا, گھر کے کسی حصے میں بیٹھی رو رہی ہوتی ہے, کہتی ہے پروردگار میرا بھیا پردیس جا رہا ہے, اسے سلامت رکھنا. اس محبت کو بہن کی محبت کہتے ہیں. عزیزوں, زینب نے آواز دیا, مجھے جانے دو عبداللہ. عبداللہ نے کہا, بنی ہاشم کے جوان لینے کے لیے آ جاتے. بنی ہاشم کے جوان لینے کے لیے آئے, مگر تاریخ نے ایک منظر پیش کیا کہ سارے بنی ہاشم کے جوان زینب کو رخصت کرانے کے لیے آئے تھے. آقا حسین کو جب دیکھا, عبداللہ نے آواز دیا, آقا میں نے تو فقط اس لیے کہا تھا تاکہ تاریخ کو پتہ چل جائے زینب جب مدینے سے چلی تھی تو کتنا آباد تھی. عزیزوں, بی بی رخصت ہو کے بیت الشرف میں آ گئی. بس چند لمحوں میں تابوت آنے والے ہیں. میں یہ فقرہ اسی لیے پڑھ رہا ہوں. اتنا بڑا مجمع, جوان رو رہے ہیں, خدا انہیں سلامت رکھے, کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. اب تاریخ کہتی بیت الشرف سے 28 رجب کو جب یہ قافلہ چلنے لگا تو تاریخ نے ایک منظر پیش کیا. بنی ہاشم کے جوان حلقہ کیے کھڑے تھے. ایک 32 سال کا بہادر جو آسمان کا رخ کر کے کہتا تھا, الحجاب الحجاب الحجاب. لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ تمہیں پتہ نہیں علی کی عزت ماں بیٹی دہلیز سے باہر آ رہی ہے. یہ بنی ہاشم کے جوان حلقہ کیے ہوئے ہیں, عباس پہرا دے رہا ہے. جیسے ہی بی بی آئی سارے بنی ہاشم کے جوان آ گئے. آواز دیتے, بی بی اجازت ہو تو میں سوار کر دوں. ہر ایک کہتا ہے اجازت ہو تو میں سوار کر دوں. زینب کا دل بھر آیا, اپنے بھیا حسین کی طرف دیکھا اور دیکھ کے آواز دی, بھیا دیکھ رہے ہو انہیں, یہ سب مجھے سوار کرنے کو کہتے ہیں. بھیا ان سے کہہ دو مجھے وہ سوار کرے جو مدینے میں اسی شان سے واپس اتارے. حسین نے اشارہ کر دیا, بنی ہاشم کے سارے جوان پیچھے ہٹ گئے. آواز دیا, سجاد میرے لال تم آ گیا.
तुम ही वो हो जो फूफी को सवार भी करोगे, तुम ही वो हो जो मदीने में वापस उतारोगे भी। अरे ज़ैनब का ये भरा घर है जिसके जनाजे आने वाले हैं। 11 मुहर्रम को अली की बेटी रोती हुई गुजर रही थी, आवाज देती थी, ए मेरे शेरों आओ जरा ज़ैनब को देखो, हाथ पसे गर्दन बंधा हुआ है। अब्बास तुमने फरात आबाद कर दी, शेरों तुमने मख्तल आबाद कर दिया। 11 मुहर्रम को ये लाशें बेकफन पड़े थे, आज इतना बड़ा मजमा आया। बीबी हुसैन गरीब के अंसार व वफादार के तुरबत और ताबूत लेके हम अपने कांधों पे गुजरने वाले हैं। लीजिए, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं, मैं गुजारिश कर रहा हूं, यके बाद दिगरे आपके दरमियान ताबूत आएगा, लेकिन हाँ कोई घुट घुट के न रोए। नहीं, सकीना से पूछो जिसके रुखसार पर तमाचों के निशान थे, जो बाबा से लिपट के बैन कर रही थी। जमाने वालों, ये कैसा जुर्म है, बच्ची को उतार लिया होता तो कुछ ना कहते, तुमने ताजियाना मारा, खींच के हटाया। वो रोती भी कहती थी, बाबा नाम सकीना रखा था, जमाने ने सकीना कह के न बुलाया। लीजिए, आपके दरमियान अब एक एक ताबूत ज़ियारत के लिए लाए जाने वाले हैं। अजीजों, सबसे पहले अंसार इमाम मजलूम का ताबूत आएगा, लेकिन हमारे इस मजमे में कोई बच्चा ये ना सवाल कर ले कि पहले बनी हाशिम के ताबूत लाओ, इसलिए कि ये मेज़बान हैं, ये मेहमान हैं। लेकिन ये करबला है, करबला जिसके लिए हुसैन इब्न अली ने बारहा ये कहा था, नाना जैसे चाहने वाले मुझे मिले आपको नहीं मिले, बाबा जैसे नासिर और मददगार मुझे मिले आपको नहीं मिले, ए मेरे गरीब भाई हसन जैसे चाहने वाले मुझे मिले आपको नहीं मिले। मैं आपके सामने अर्ज करूं, ये जिस शहीद का जनाजा रहा है जख्मों से चूर था, लब हिल रहे थे, अपने खून में नहाए हुए थे कि हबीब को इशारे से बुलाया, हबीब खुदा हाफिज जहरा के लाल को अकेला न छोड़ना। लो मुस्लिम इब्ने औसजा का ताबूत लाया जा रहा है, पूरे साल इंतजार करते हो, सरो सीना पीटिए, यह पहले शहीद का जनाजा रहा है। मुस्लिम इब्ने औसजा, ए मुस्लिम, यह सोगवार सलाम करने आए हैं। अल्लाह अकबर, आपकी आवाज़ें बुलंद हैं। अजीज़ों, करबला के शहीदों के जनाजे आ रहे हैं। सबसे पहला ताबूत मुस्लिम इब्ने औसजा का ज़ियारत के लिए लाया गया। लीजिए, अमीर कायनात, मौलाए कायनात के सहाबी, आबिद शब जिंदादार, जिनके शुजान रोज़गार। अजीज़ों, दामन वक्त की गुंजाइश नहीं, एक शहीद पर अगर 1 मिनट बोला जाए तो 72 मिनट होते हैं। मुझे नहीं पता इस मजमे में कौन ज़ईफ़ खड़ा हुआ है, 72 मिनट नहीं खड़े रह सकते ना। सज्जाद घंटों बाजार में खड़ा रखा गया, सकीना पंजों के बल खड़ी थी। जब अजियत का एहसास हो तो करबला के मजलूमों को सलाम करना, हाँ यही हक़ गिरिया है। लीजिए, आपके सामने जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल्बी का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। अदब एहतराम से सलाम कीजिए, मातम कीजिए। अजीज़ों, अब एक जनाजा आ रहा है, एक जवान का जनाजा है जिसे तारीख़ वहब नाम बताती है, जनाब वहब कल्बी। तारीख़ कहती है कि जब ख़याम हुसैनी के इर्द गिर्द फ़ौजों को देखा था तो माँ से आके कहा था, अम्मा फ़ौजों का हुजूम है। कहा मेरे लाल पता लगाओ है कौन, ख़बर मिली नवास रसूल हैं। कहा इससे अच्छा मौका न मिलेगा। अल्लाह अकबर, माँ ने बेटे को इज़्न दिलाया, इजाज़त दिलाई, जाम शहादत नोश किया। लीजिए, अब आपके सामने अमीर कायनात के एक और सहाबी का जनाजा आ रहा है। तारीख़ आपका नाम जनाब बुरैर खुज़ैर हमदानी बताती है। अजीज़ों, इसके बाद एक ताबूत ज़ियारत के लिए और आ रहा है, एहतमाम कीजिए। मुजमा इब्ने सहम का जनाजा आ रहा है। अदब एहतराम के साथ ये इमाम की कनीज़ है, उसका बेटा है। अल्लाह अकबर, जिन्हें करबला आए और इमाम मजलूम की नुसरत में मदीने मुनव्वरा से आए थे, इमाम के कदमों में जान कुर्बान की। अम्र इब्ने खालिद का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। अशराफ कूफा में आपका शुमार होता है, कूफे के शरीफ तरीन लोगों में मौला की नुसरत में जाम शहादत नोश किया है। अल्लाह अकबर, आपके सामने ये ताबूत ज़ियारत के लिए लाए जा रहे हैं। ये जनाब मुस्लिम की भी नुसरत की थी और जनाब मुस्लिम की शहादत के बाद सरजमीन करबला आए। अब इसके बाद जनाब यजीद बिन ज़ियाद का ताबूत ज़ियारत के लिए आ रहा है। अदब एहतराम
احترام سے یہ کوفے کے شریف شیعوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ عزیزوں، بہترین تیر انداز تھے، تیروں سے کئی ملونوں کو واصل جہنم کیا، پھر تلوار لے کے مقتل میں آئے، دلیری کی جنگ لڑی، جام شہادت نوش کیا۔ آپ کے درمیان امیر کائنات کے ایک صحابی کا جنازہ رہا ہے، مجمع ابن عبداللہ کا تابوت، سلام کیجئے، ماتم کیجئے، سر و سینہ پیٹئے۔ یہ ناصران امام مظلوم ہیں، کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے۔ اب جو تابوت آ رہا ہے جنادہ ابن حارث سلمانی کا، یہ بھی کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے اور حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ ارباب اعزاء، یہ سارے تابوت یہ مولا کائنات کے ساتھ صفین، نہروان جیسی جنگ میں بھی شامل رہے۔ اب اس کے بعد آپ کے درمیان جو تابوت آ رہا ہے جنادہ بن حارث سلمانی کا تابوت، سلام کیجئے، ماتم کیجئے۔ ارباب اعزاء، جندب ابن حجر کندی کا تابوت یہ آپ کے درمیان آ گیا، کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے۔ آپ کے درمیان امیر کائنات کے ایک اور صحابی کا، امیر کائنات کے ایک اور محب کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، امیہ ابن سعد تائی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ آپ کی آنکھیں نمناک ہیں، کربلا کے پیاسوں کو سلام کر رہی ہیں۔ عزیزوں، جن کا فاتحہ نہ ہو سکا، جن کا چہلم نہ ہو سکا، وارث موجود تھے مگر کفن نہ دے سکے، لیجئے جبلہ ابن علی شیبانی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ آپ بھی کوفے کے باشندے تھے، صحابی امیر کائنات میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ جنگ صفین میں امیر کائنات کے ساتھ جنگ لڑی تھی، کربلا میں جام شہادت نوش کیا۔ اب اس کے بعد جنادہ ابن کعب بن حارث انصاری کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ مکے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے، تنہا نہیں آئے تھے، اپنے متعلقین کے ساتھ آئے تھے، جام شہادت نوش کیا۔ اب اس کے بعد جناب حارث ابن عمر القیس کندی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ یہ کوفے سے عمر سعد کی فوج میں آئے تھے، مگر جب احساس ہو گیا کہ زہرا کا لال پیاسا مارا جائے گا تو حسین سے ملحق ہو گیا کر کے مولا کے قدموں میں حملہ اولا میں جان قربان کیا۔ جناب حارث ابن نیحان کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ادب و احترام سے آپ جنازے اٹھا رہے ہیں، شام کا وقت ہے، احساس کیجئے کربلا میں زہرا کا لال شام کا وقت تھا جب پیاسا شہید کیا گیا، اکیلے جنازے اٹھائے تھے۔ سلام ہو ہمارا اس غریب پر جسے کربلا میں رلا رلا کر شہید کیا گیا۔ جناب حبشہ ابن قیس النہمی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ عالم دین، راوی احادیث تھے، مولا کی نصرت کے لیے کربلا تشریف لائے، حملہ اولا میں جان قربان کیا۔ جناب حلاس ابن عمر ازدی کا تابوت، عمر کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ مولا کائنات کے صحابی ہیں، اللہ اکبر۔ مولا کائنات کے دور خلافت میں یہ کوفے کے پولیس کمانڈر تھے۔ عزیزوں، کربلا میں امام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے۔ آپ کے درمیان اب جو تابوت آ رہا ہے جناب ظاہر ابن عمر کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ صحابی رسول تھے، راوی احادیث تھے، بیت رضوان کے یہ گواہ تھے، اللہ اکبر۔ کربلا میں امام مظلوم کی نصرت میں جان قربان کیا۔ سوار ابن امی عمیر نہمی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ ادب و احترام سے انہیں بھی سلام کیجئے۔ عالم دین، راوی احادیث، حملہ اولا میں جان قربان کرنے والے ان مظلوموں کے جنازے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ اے ناصران امام مظلوم، دنیا آپ کو سلام کر رہی ہے۔ آپ نے زہرا کے لال کی غربت میں ساتھ دیا، پیاسے بھوکے رہے، جام شہادت نوش کیا۔ جناب شبیب ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ بھی صحابی رسول اور صحابی امام علی، جمل، صفین، نہروان، ہمیشہ مولا کے ساتھ رہے، کربلا میں امام کے قدموں میں جان قربان کیا ہے، اللہ اکبر۔ لیجئے جناب شبیب ابن عبداللہ نہشلی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ بھی امیر کائنات کے صحابی ہیں، مولا کائنات کے، جمل و صفین و نہروان میں امیر کائنات کے ساتھ ہم رکاب رہے، جام شہادت نوش کیا ہے۔ آج کربلا کے مظلوموں کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ جناب عبد الرحمن ابن عبد الرب انصاری کا تابوت زیارت کے لیے آیا رہا ہے۔ یہ بزرگ صحابی رسول ہیں، غدیر کے راوی ہیں، حضرت امیر کے ساتھ شامل رہے ہیں، کربلا میں مولا کے قدموں میں
جان قربان کیا۔ عبد الرحمن ابن عبداللہ بن قدن ارجعی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ کوفے کے بہادروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، امام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا میں تشریف لائے۔ یہ جناب مسلم کا خط لے جانے والوں میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے۔ واپس کوفے گئے ہیں، پھر کربلا تشریف لائے ہیں۔ جناب عمار ابن ابی سلامہ دالانی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ادب و احترام سے کربلا کے مظلوموں کا تابوت اپنے کاندھوں پہ لیے ہوئے، روک دیجئے اس تابوت کو، ذرا یہ مجمع دیکھ تو لے، ذرا دیکھیں یہ تابوت کتنے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کاندھوں پہ لے کے گزر رہے ہیں۔ کچھ یاد آیا آپ کو؟ کاش آپ اندر زیارت کرنے گئے ہوتے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے، ہر تابوت کے پاس بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آواز دے رہے، اے غریب زہرا تمہاری غربت کو لاکھوں سلام ہو۔ یاد آیا کچھ؟ حسین ابن علی علیہ السلام نے بنی اسد کے بچوں سے وصیت کی تھی، اے بنی اسد کے بچوں تم کھیلتے کھیلتے آنا، ہماری لاش پہ خاک ڈال دینا۔ اللہ، یہ ماؤں نے بچوں کو قربان ہونے کے لیے غریب زہرا کی مدد اور عزاداری کے لیے بھیجا ہے۔ لیجئے آپ کے درمیان عمار ابن ابی سلامہ دالانی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام کیجئے، ماتم کیجئے، سرو سینہ پیٹیے۔ ارباب اعزاء قاصد ابن زہیر تغلبی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام کیجئے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں، کردوس ابن زہیر ابن حارث تغلبی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ادب و احترام سے آپ انہیں سلام کیجئے، ماتم کیجئے، سرو سینہ پیٹیے۔ عزیزوں، اب تک 25 جنازے، 25 تابوت آپ کے درمیان آ چکے ہیں۔ کتنے جنازے؟ 25 جنازے آپ کے درمیان زیارت کے لیے لائے گئے ہیں۔ آپ اپنے کاندھوں پر ان تابوت کو لے کر گزر رہے ہیں۔ عزیزوں، آج اتنا بڑا مجمع، جنازے اٹھانے والے اتنے افراد اس وقت موجود ہیں، لیکن ہاں انصار امام مظلوم کے جنازے 25 جنازے آپ کے درمیان گزر چکے ہیں۔ قاصد ابن زہیر تغلبی کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا ہے۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں، آپ کے درمیان یہ 26واں جنازہ ہے جناب کردوس بن زہیر کا۔ عزیزوں، جناب مسعود ابن حجاج تیمی کا تابوت زیارت کے لیے جا چکا ہے۔ آپ کے درمیان مسعود ابن حجاج تیمی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ کوفے کے مشہور مولائے کائنات کے شیعوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ عزیزوں، آپ اپنے فرزند عبد الرحمن کے ساتھ سرزمین کربلا پہ تشریف لائے، دلیری کی جنگ لڑی۔ عزیزوں، جس نے رسول خدا کا زمانہ دیکھا تھا، آباد گھر دیکھا تھا، اور یہ دیکھا تھا کہ امت سلام کرنے آتی ہے، یہ اس موقع کے گواہ آپ کے سامنے مسلم بن کثیر صدفی ازدی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام کیجئے، پرسہ پیش کیجئے۔ مسقط ابن زہیر تغلبی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ اپنے 2 بھائیوں قاصد اور کردوس کے ساتھ سرزمین کربلا تشریف لائے، دلیری کی جنگ لڑی، جام شہادت نوش کیا۔ جناب کنانہ بن عتیق تغلبی کا تابوت اب زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ جناب کنانہ بن عتیق تغلبی کا تابوت، یہ بھی کوفے کے عابد شب زندہ دار زاہد ہیں، اللہ اکبر، حافظ قرآن ہیں۔ جنگ چھڑنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی سرزمین پہ آئے اور زہرا کے لال کے قدموں میں جان قربان کیا۔ آپ کے درمیان کوفے سے آنے والے ایک اور شہید کا جنازہ آ رہا ہے۔ جناب نعمان ابن عمرو ازدی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ارباب اعزاء، آپ ایک ایک تابوت کی زیارت کرتے رہیے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ آپ عزائے سرکار سید الشہداء کے لیے ہماری حیات ہے، بس اس لیے عزیز ہے یہ زندگی ہمیں، مر کر پھر ہم حسین کو رونے نہ پائیں گے۔ آئیے، کربلا کے ان مظلوموں کو آپ سلام کر رہے ہیں۔ آپ کے درمیان تابوت آ رہا ہے جناب نعیم ابن عجلان انصاری کا۔ عزیزوں، آپ کے بھائی جناب نعمان، جو مولائے کائنات نے جب کوفے کی حکومت کی باغ ڈور سنبھالی تھی تو آپ بحرین کے حاکم تھے۔ آپ کے بھائی امام کی نصرت میں جام شہادت، کربلا کے مقتل میں جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ یہ حملہ اولیٰ کے شہید ہیں۔ جناب عمرو بن جنادہ بن کعب خزرجی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔
عزیزوں جوان ہیں، ماں کی ہدایت پر کربلا میں آئے، باپ مارا جا چکا تھا، ماں نے کہا جاؤ زہرا کے لال سے جا کر کے جام شہادت نوش کرنے کی اجازت لے لو۔ مولا نے یہ کہہ کے واپس کر دیا تھا کہ تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے۔ آواز دیا، میری ماں نے مجھے تیار کر کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ لینوں نے سر کاٹ کے جب ماں کے پاس بھیجا تو ماں نے سر یہ کہہ کے واپس کر دیا تھا کہ جو ہم زہرا کے لال کے قدموں میں قربان کر دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے۔ آپ نے دیکھا کربلا میں ایسی مائیں موجود ہیں، لیجئے آمادہ ہیں آپ، بہت قیامت کا منظر ہے۔ اب جو جنازہ آ رہا ہے میں رک گیا ہوں، اتنے بڑے مجمع کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، آپ سب اپنی بہنوں کے حق میں دعا کرو۔ اللہ نے وہ خوش نصیب بھائی جنہیں بہنیں دی ہیں، اپنے بہنوں کے حق میں دعا کرو، خدا تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے۔ بہن بھائی کے لیے کتنا بے چین ہوتی ہے، بہن کو بھائی سے چاہیے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ چاہتی ہے کہ میرا بھائی سلامت رہے۔ بھائی کے جسم پہ زخم نہیں دیکھ پاتی، آپ کے سامنے ثبوت پیش کروں، چاہتے ہیں آپ تو سنیے۔ کربلا میں جو فوجوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا، زینب اپنے غریب بھائی کے قریب آئی، آواز دیا بھیا فوجوں کا ہجوم بڑھ رہا ہے۔ چاہنے والے زینب نے یاد دلایا بھیا تمہارا ایک دوست ہے جس کا نام حبیب ہے، بھیا خط لکھو۔ حسین غریب نے خط لکھا، جب خط لکھ چکے تو بہن بیٹھی دیکھ رہی تھی، ایک مرتبہ بھائی سے پوچھتی ہے بھیا کیا دیر گزر چکی ہے؟ تاریخ ایک منظر پیش کرتی ہے کہ غریب زہرا خیمے سے آہستہ سے نکلے، ایک ایک خیمے کا طلایہ کرتے تھے۔ لیلا اپنے بیٹے کو صبح کے لیے آمادہ کر رہی تھی، فروا اپنے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے۔ میں دیکھ رہا ہوں جوان رو رہے ہیں، خدا کرے تمہارے سامنے تمہارے بوڑھے باپ کو جوان کی میت نہ اٹھانی پڑے، خدا کرے کسی کا گھر لوٹا نہ جائے۔ ارے جنازے دیکھو تو میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں، کہاں تک جنازے نظر آ رہے ہیں؟ اللہ اٹھانے والا اکیلا زہرا کا لال، جس نے عالم غربت میں جنازے اٹھائے ہیں۔ عزیزوں نصف شب گزر چکی تھی، رات ہو رہی تھی، امام نے محسوس کیا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو پلٹ کے حسین ابن علی نے دیکھا تو کوئی اور نہیں، حسین کا ناصر و مددگار۔ تاریخ نافع ابن ہلال بتاتی ہے، نافع آئے، مولا نے کہا نافع رونے لگے، کہا نافع میں تیرا اچھا امام نہیں ہوں؟ نافع کہتے مولا کہیں تمہارے چہرے کی کیفیت، اے نافع میں تم سے بیعت اٹھاتا ہوں، جاؤ تم چلے جاؤ، تمہارا مرتبہ شہیدوں میں ہوگا، عظمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، جاؤ میں یہ چاہتا ہوں تم چلے جاؤ۔ نافع رو کے کہتے مولا میں موت سے نہیں ڈر رہا۔ مولا کہتے نہیں میں نے یہ کب کہا، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تمہارا آباد گھر ہے۔ نافع رو کے کہتے مولا میرے بچوں کا اتنا خیال، وہ جو خیمے میں آلتش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، وہ جو ہائے پیاس کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ آواز دیا، رو کے جملہ سنو کہ کیا کہتے ہیں؟ نافع کہتے مولا مجھ سے آپ کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی، مجھ سے آپ کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی، یہ ہے ناصران امام مظلوم۔ مولا نے کہا میرے ساتھ آؤ، لے کے پشت خیمہ پہ گئے، کہا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں صبح جب جنگ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ لعین حملہ کر دے۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں نافع تم یہیں ٹھہر جاؤ، میں نشیب میں جا رہا ہوں۔ مولا نشیب میں گئے، اب جو نشیب میں گئے تو روتے ہوئے وہاں سے واپس آئے، کہا نافع جاننا چاہتے ہو میں کہاں گیا تھا؟ رو کے پوچھتے مولا بتائیں نا، کہ جس جگہ میں کل پیاسا ذبح کیا جاؤں گا میری ماں اس جگہ کو بالوں سے صاف کر رہی ہے۔ یہ کہہ کے روتے ہوئے حسین ابن علی خیمے میں چلے گئے۔ نافع کہتے میں چند قدم مولا کے ساتھ چلا کہ میں رک گیا، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے بھائی بہن کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے سنا مولا کہتے تھے بہن یہ ساتھ چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ علی کی بیٹیوں شہزادیوں کو ہم پہ یقین نہیں ہے۔ وہ کہتے میں روتا ہوا آیا، میں خیمے میں چلا گیا۔ وہ خیمہ پتہ کس کا تھا؟ وہ خیمہ حبیب ابن مظاہر کا تھا۔ وہ کہتے میں نے دیکھا حبیب تلوار کو سیقل کر رہے تھے، مجھے دیکھ کے اٹھ کھڑے ہوئے، آواز دیا نافع یہ تمہاری کیفیت کیا ہو رہی ہے؟ تمہیں پتہ نہیں زہرا کا لال کریم ابن کریم ہے، جاؤ اجازت دلوا دیتا ہوں واپس چلے جاؤ۔ وہ رو کے کہتے حبیب
موت سے کون ڈر رہا؟ کہ پھر کہ میں نے جو سنا ہے تم برداشت نہ کر پاؤ گے۔ پورا واقعہ بیان کیا۔ جیسے یہ کہا نا کہ علی کی بیٹیاں کہتی ہیں صبح جنگ ہو تو کہیں کوئی ساتھ چھوڑ کے چلا نہ جائے، اتنا سننا تھا کہ حبیب نے تلوار اٹھائی، ایک تکبیر کی آواز بلند کی۔ اب جو تکبیر کی آواز بلند کیا تو اللہ جانے کیا کیفیت تھی کہ بنی ہاشم کے جوان سارے انصار تلوار لیے ہوئے باہر آ گئے۔ حبیب بزرگ تھے، آواز دیے بنی ہاشم کے جوانوں جاؤ اپنے اپنے خیمے میں چلے جاؤ۔ بنی ہاشم کے سارے جوان خیموں میں چلے گئے۔ آواز دیا اے انصار حسین، جیسا میں کہتا ہوں ویسا تم کرو۔ کہ حبیب بتاؤ کرنا کیا؟ یہ 9 محرم کی رات ہے۔ کہ اپنی اپنی تلواریں نکالو۔ سب نے اپنی اپنی تلواریں نکالی۔ کہ اپنی اپنی گردنوں پہ رکھو۔ سب نے اپنی اپنی گردنوں پہ رکھا۔ کہ آؤ چلو علی کی بیٹی کے خیمے کی طرف چلتے ہیں۔ نہ اتنا بڑا مجمع گھٹ گھٹ کے رو رہا ہے، آواز ہے چلو علی کی بیٹی کے خیمے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سارے علی کی بیٹی کے خیمے کے در کے اوپر آئے، خیمے کا پردہ اٹھا، حسین واپس آئے، آواز دیا، انصار کو دیکھا اپنی تلواریں لیے 9 محرم کی رات خیمے پہ علی کی بیٹی کے کھڑے، آواز دیا اے حبیب میں نے بہنوں کو یقین دلا دیا ہے کہ نہیں مولا، شہزادی سے جا کے کہہ دیجئے صبح تو بہت دور ہے، اگر میری آقا زادی حکم دے دے تو اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ کے اس در کے اوپر رکھ دے۔ یہ مجمع رو کے گئے گا حبیب جلدی کس بات کی ہے، شام غریبہ آ جانا۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ یہ ہیں ناصران امام مظلوم جن کا تابوت اپنے کاندھوں پہ لیا آپ گزر رہے ہیں۔ لیجئے آپ کے سامنے اسی حبیب کا جنازہ آ رہا ہے۔ اے حبیب آپ کو علی کی بیٹی نے سلام کہلایا تھا؟ اللہ اکبر۔ حبیب نے منہ پہ تماچے مارے، اللہ آل محمد نرغ عادہ میں ہے، مخدرات عصمت و طہارت نرغ عادہ میں ہے۔ لیجئے حضرت حبیب کے بعد اب آپ کے سامنے تابوت آ رہا ہے، ٹھہر جائیے۔ میں گزارش کروں انتظامیہ سے، کب تک کے جاگے ہوئے ہو؟ کسی سے کچھ کہنا نہیں پڑا نا؟ انجمن شبیریہ کسی سے کچھ کہنا نہیں پڑا، بچے خود سے آ گئے ہیں، جوان خود سے آ گئے ہیں، یہ اہتمام کیا، خدا کرے آپ کا گھر آباد رہے۔ عزیزوں میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، آپ 3 جنازے ایک ساتھ لانا۔ یہ حسین کے مہمانوں کے جنازے ہیں، سمجھ گئے کس کے؟ حر، حضرت حر، بیٹا غلام بھائی، یہ جنازے آنے والے۔ ایک فقرہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، ایک فقرہ سے بس کروں گا۔ حر پوری رات بہت بے چین تھا، پوری رات بہت بے چین تھا۔ ایک سپاہی قریب آ کے کہتا حر اگر ٹھہر روک دیجئے تابوت کو، آپ کے سامنے یہ تابوت آ گیا زیارت کے لیے، روکے رہو یہیں پر، یہ مجمع نا استقبال کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ حر چہرہ زرد تھا، ایک سپاہی قریب گیا کہ حر اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفے کا بہادر کون ہے میں تیرا نام لیتا، یہ تیری کیفیت کیا ہو رہی ہے؟ حر کہتا ہے خدا کی قسم میں موت سے نہیں ڈر رہا۔ کہ پھر کہ جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ وہ لے کر کے حسینی خیمے کے پشت پہ گیا، کہ چپ رہنا، سنو کوئی آواز آ رہی ہے؟ کہا ہاں۔ کہ کیسی آواز؟ کہا حسین کے بچوں کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ کہ یہی وہ آواز ہے جس نے میرے وجود کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ کل اگر پیغمبر ان کی بیٹی نے پوچھ لیا میرے ان بچوں نے تیرا کیا بگاڑا تھا، یہ کہہ کے روتا ہوا چلا۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، بیٹا بھی چلا، بھائی بھی چلا۔ اب جب سب چلے ہیں تو احساس ندامت نے حر کو روک دیا۔ حر کہتا میرا جرم بڑا ہے، میں جاؤں گا کیسے؟ آواز دیا بیٹے سے میرے آنکھوں پہ پٹی باندھو۔ بیٹے نے آنکھ پہ پٹی باندھی، پھر آواز دیا ہاتھ کو ایسے باندھ کر۔ کہا کیا ہوا؟ کہا عباس آ رہے ہیں۔ کہا اللہ اکبر۔ کہا کیا ہوا؟ کہا انو محمد آ رہے ہیں۔ کہا اللہ اکبر۔ کیا ہوا؟ کہا بنی ہاشم کے جوان آ رہے ہیں۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا زہرا کا لال خود آ رہا ہے۔ قدموں میں سر رکھا، سوال کیا مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حر مڑ مڑ کے خیمے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اے حر خیمے کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہا زہرا کے لال نے تو معاف کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو خیمے سے کوئی بچہ آ جائے مجھے دیکھ کے پہچان لے۔ آج ہم اسی کی وجہ سے، ابھی یہ حر سوچ ہی رہا تھا، کسی نے آ کے کہا خیمے والی بی بیاں سلام کہہ رہی ہیں۔ حر نے منہ پہ تماچے مارے۔ اللہ بے سعید کا تابوت آ رہا ہے۔ عزیزوں سعید اور زہیر کون نہیں جانتا؟
جب نماز حسین ابن علی ادا کر رہے تھے، ہرانے والے تیر کو اپنے جسم پر لیا ہے۔ عزیزوں، انہی میں ان کی بیوی نے اپنے غلام کو کفن لے کے بھیجا تھا، لے کے جاؤ اور کربلا میں تمہارے مالک کا کفن بے کفن پڑا ہوگا لاشا، اس لیے کہ سب کے وارث موجود ہیں، کفن مل گیا ہوگا۔ لیکن غلام کفن لے کے واپس آ گیا، اس نے رو کے ملکہ نے پوچھا تو نے اپنے مالک کو کفن نہ دیا؟ وہ رو کے کہتا کیا کروں، لاشیں 72 تھیں، کفن ایک تھا، کیسے کفن دے دیتا؟ لیجیے آپ کے سامنے سعید و زہیر کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا، عمر ابن قرظہ بن کعب انصاری کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ادب و احترام سے آپ کے سامنے حضرت عمر ابن قرظہ ابن کعب انصاری کا تابوت آ رہا ہے۔ آپ کے والد صحابی رسول تھے، آپ کربلا میں امام مظلوم کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے۔ مولا نے جب نماز تمام کی ہے اس کے بعد یہ شہید ہوئے ہیں جن کا جنازہ آپ کے درمیان لایا گیا۔ نافع ابن ہلال کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ ادب و احترام کے ساتھ نافع، حسین کی غربت دیکھی نہ جاتی تھی، آ جاؤ مقتل میں، زہرا کا لال آواز دے رہا ہے۔ جناب شوذب ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام ہو ہمارا جناب شوذب پر۔ عزیزوں، یہ ہمدان قبیلے کی ایک شاخ ہے شاکر، اس سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ نصرت میں مولا کے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے۔ عزیزوں، جناب عابس کے ساتھ آئے تھے۔ لیجئے، حضرت عابس کا جنازہ اور تابوت لایا جا رہا ہے۔ یہ وہ بہادر عابد شب زندہ دار امیر کائنات کے چاہنے والے صحابیوں میں شمار ہوتا ہے جن کے لیے امیر نے کہا تھا ان جیسے زمین پر اگر 1000 ہو جائیں تو اللہ کی عبادت ایسے ہونے لگے جو عبادت ہونے کا حق ہے۔ حنظلہ ابن اسد شبامی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ادب و احترام کے ساتھ جناب حنظلہ کے تابوت کی زیارت کیجئے۔ ارباب عزا، اب اس کا جنازہ آ رہا ہے، اس کا تابوت آ رہا ہے کہ جس کا رنگ سیاہ تھا، جس نے حسین ابن علی سے انداز اذن جو ہے اسے زمانہ رو کے سلام کر رہا ہے۔ کہا میرے آقا مجھے پتا ہے آپ مجھے اجازت نہ دیں گے اس لیے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے خون سے بدبو آتی ہے۔ عزیزوں، جب چوتھے امام باعجاز امامت کربلا ہے، شہدائے کربلا کے لاشوں کو دفن کرنا شروع کیا تو بنی اسد کے لوگوں نے کہا تھا مولا یہ کس کا جنازہ ہے؟ مجھ کو عنبر کی بو آ رہی ہے، نور ساطع ہو رہا ہے۔ تو چوتھے امام نے رو کے کہا تھا یہ میرے بابا کا جون ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب جون کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا۔ سلام کیجئے، سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجئے۔ عزیزوں، آپ کے سامنے جو تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، عزیزوں یہ غلام ترکی ہیں جو امام حسین کے غلام تھے۔ امام نے انہیں چوتھے امام کو ہبہ کر دیا تھا۔ جب جنگ کی شہادت کی اجازت لینے کے لیے آئے تو مولا نے چوتھے امام کے پاس بھیجا تھا۔ چوتھے امام نے اجازت دی تھی۔ میدان مقتل میں دلیری کی جنگ لڑی، جب زخموں سے چور تھے ایسا محسوس ہوا انہیں کوئی ہے جو گلے سے لگائے ہوئے ہے، دیکھا کوئی اور نہیں، زہرا کا غریب لال ہے تو آپ مسکرا دیے، موت کی آخری ہچکی لیا۔ لیجئے، جناب غلام ترکی کا تابوت زیارت کے لیے آپ کے درمیان لایا گیا۔ آپ سلام کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں۔ جناب انس ابن حارث اسدی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ بھی صحابی رسول، عالم دین، اللہ اکبر۔ آپ کے درمیان یہ ایک جنازے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ بہت بوڑھے اور ضعیف ہو گئے تھے مگر بڑی دلیری کی جنگ لڑی ہے۔ لیجئے، اب آپ کے سامنے جو تابوت آ رہا ہے یہ حجاج ابن مسروق جعفی کا تابوت ہے۔ یہ بھی کوفے کے مشہور شیعوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اصحاب امام مولا کائنات ہیں۔ عزیزوں، مکے سے مولا کے ساتھ ملحق ہوئے تھے۔ عزیزوں، پورے راستے آپ نے مؤذن کا فرض ادا کیا تھا، مگر ہاں جب مؤذن کی بات آتی ہے تو کربلا کا وہ پیاسا اکبر یاد آ جاتا ہے۔ لیجئے، آپ کے درمیان یہ جنازہ آپ کے درمیان گزر گیا، آپ نے سلام کیا ہے۔ جناب زید ابن غریب حمدانی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ان کے والد صحابی رسول تھے، امام کی نصرت میں جان قربان کیا، خود عابد و زاہد تھے، کربلا میں حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ جناب عمر ابن جندب حضرمی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ آپ کا شمار بھی صحابی امیر کائنات میں ہوتا ہے۔ جمل، نہروان، یہ ساری جنگوں میں مولائے کائنات کے ساتھ رہے۔ مگر ہاں، لیجئے اب سعد ابن حارث کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا۔ حضرت علی کے غلام تھے۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ امام حسن اور امام حسین کے ساتھ رہے۔
کربلا میں مدینے سے تشریف لائے تھے، مولا کے قدموں میں جان قربان کیا۔ جناب یزید بن مغفل کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، یہ اصحاب امیر کائنات میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ صفین اور نہروان میں آپ نے جنگ کیا تھا، مولا کے ساتھ جام شہادت نوش کیا، کربلا میں آپ نے جام شہادت نوش کیا، آپ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ لیجئے اب آپ کے درمیان جو تابوت آ رہا ہے، یہ انصار امام مظلوم کا آخری جنازہ ہے۔ 53 جنازے آ چکے ہیں، یہ آخری ناصر کا جنازہ ہے جس کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ جناب سوید ابن عمرو خشعمی کا تابوت، آپ نہایت ضعیف تھے، بڑا اہتمام کیا تھا، لیکن ہاں زخموں سے چور تھے، مگر لعین یہ سمجھے تھے کہ یہ شہید ہو گئے، زندہ نہیں ہیں، لیکن آپ زندہ تھے، سانسیں باقی تھیں۔ لیکن جب یہ خبر ملی کہ حسین قتل کر دیے گئے تو ایک مرتبہ آپ مقتل میں اٹھے، حملہ کیا، تڑپ کے رہ گئے، جام شہادت نوش کیا۔ لیجئے ناصران امام مظلوم کا تابوت آپ کے درمیان ایک ایک کر لایا گیا۔ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے صرف تابوت نظر آ رہے ہیں، روتے ہوئے یہ حسینی عزادار ہیں کہ جن زندگی کا ہدف کربلا کے مزدہ سے دنیا کو روبرو کرا سکیں۔ عزیزوں، بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر کہ جب ہم یہ سیاہ لباس پہن لیتے ہیں تو دنیا ہمیں حسینی عزادار سمجھتی ہے، مگر ہاں میں آج ایک پیغام دے رہا ہوں۔ اب آپ کے درمیان 18 بنی ہاشم کے تابوت آنے والے ہیں۔ جوانوں، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں خبر کہ آپ اس جنازے کا استقبال کیسے کریں گے۔ عزیزوں، بنی ہاشم کا جنازہ ہے، میں صرف نام لے لوں اس شہید کا تو آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکیں گے۔ اللہ جانے پردہ دار بیویوں میں وہ ماں جس کا نام لیلا ہے۔ بس میں نے مصائب پڑھ دیا، میں نے مصائب پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اس غریب ماں کو سلام کر رہے ہو، جب بیٹا خیمے میں آیا تھا تو کسی نے کہا تھا بی بی تیرا اکبر آ گیا، کہتی تھی جانا میں بھی چاہتی ہوں مگر کیا کروں، نظر کچھ بھی نہیں آتا، کوئی ہے جو مجھے سہارا دے دے۔ اکبر کا جنازہ آ رہا ہے، اکبر کا جنازہ۔ جوانوں، اس اکبر کا استقبال کرنا ہے۔ حسین اکیلے میت لے کے آئے ہیں۔ ہاں، ایک فقرہ جوانوں کو ایک پیغام دیتا ہوں، یاد رکھنا کبھی بھی اپنے بوڑھے باپ سے کبھی کوئی ایسا سوال نہ کرنا کہ وہ پورا نہ کر پائے، کلیجے پہ ایک زخم رہ جاتا ہے۔ اکبر نے اپنے چاہنے والے جوانوں کو پیغام دیا ہے، اللہ اکبر۔ حسین ہمیشہ کہتے تھے میرے لال تم نے کبھی کچھ مانگا نہیں، بابا پھوپھی پورا کر دیتی ہے، کبھی ایسا ہوا پھوپھی اماں پورا نہ کر پائی تو سوال ضرور کروں گا۔ لو عزیزوں، اکبر مقتل سے واپس آیا، لیلا نے دعا کیا، حسین نے کہا ماں کی دعا بچے کے حق میں کارگر ہوتی ہے۔ اب جو اکبر پلٹ کے آیا تو ایک مرتبہ حسین نے کہا میرے لال آج تو حسین ہوتا میں اکبر ہوتا، تجھے پتہ چلتا اکبر میرے لیے کیا ہے۔ عزیزوں بھائی، ایک فقرہ کہہ کے تابوت لانے کی گزارش کروں گا۔ آپ جانے تابوت جانے۔ اکبر جب روتا ہوا خیمے سے جا رہا تھا تو زینب شہزادی خیمے کے در پہ کھڑی تھی، جس نے 18 سال پالا ہے۔ روتا ہوا اکبر بابا سے کہتا ہے کچھ کانوں میں، زینب نے دیکھ لیا۔ جب بھائی خیمے پہ آئے تو آواز دیا بھیا اکبر کو میں نے 18 سال پالا ہے، بھیا یہ بتاؤ کہ اکبر نے تمہارے کانوں میں کہا کیا تھا جو تم جیسا صابر چیخ مار کے رویا؟ آواز دیا بہن یہ کربلا ہے، ترتیب بدل گئی ہے۔ بوڑھا باپ جب مرنے کو جاتا ہے، بوڑھا باپ جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو بیٹوں سے وصیت کرتا ہے۔ یہ کربلا ہے، بیٹا مرنے جا رہا تھا، باپ سے وصیت کر رہا تھا خدا کرے تمہاری مائیں سلامت رہیں۔ بھئی ایک فقرہ اسی پہ تابوت آئے گا۔ عزیزو آواز دی بھیا بتاؤ نا اکبر نے کانوں میں کہا کیا تھا؟ آواز دیا اے بہن، اکبر روتا ہوا کہتا یہ تھا اے بابا اگر میں مارا جاؤں تو فوراً میری ماں کو مرنے کی خبر نہ دینا، میری ماں کو سہارا
सहारा देना। लाओ ताबूत। ए अकबर, तुम्हारा सर नौ के नेजा पे था। शाम की औरतें कह रही थी, ए काश इसके मरने से पहले इसकी मां मर गई हो। अरे करो मातम। हाँ, यही हक है, यही हक है। सुगरा के भाई का ताबूत है। हुसैन के 18 बरस की कमाई का जनाजा है। हुसैन के अकबर की मैयत है। लैला के फर्जंद का जनाजा है। ए बहनों, सुगरा के भाई का जनाजा है। अकबर बहन सामाने सफर लिए इंतजार कर रही है। अकबर का जनाजा आ रहा है, जवान रो रहे हैं। हुसैन, आका आपके अकबर का ताबूत ये सोगवार इस्तकबाल कर रहे हैं। लीजिए, अकबर का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया गया। अजीज़ों, आपके दरमियान अब जो जनाजा आ रहा है वो अकील के नौनिहालों का है। मुस्लिम इब्ने अकील के बेटे का जनाजा आ रहा है। अल्लाह, किसी को ऐसे लूटा जाता है। गरीब बाप का लाशा कूफे की गलियों में है। बेटा करबला में मारा गया है। 2 बेटे कूफे में, 2 बेटे करबला में। आपके दरमियान हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम इब्ने अकील का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। साथ साथ मुस्लिम का एक और बेटा, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, मुस्लिम इब्ने अकील का ताबूत ज़ियारत के लिए आ रहा है। सलाम कीजिए, सरो सीना पीटिए, मातम कीजिए। अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम इब्ने अकील, मोहम्मद इब्ने मुस्लिम इब्ने अकील। ए माँ, खुदा करे तुम्हारे परदेसी बच्चे सलामत रहें। अल्लाह अकबर। एक माँ जो अपने शौहर से कूफे के दर पे पूछ रही है, मेरे 2 बेटे आप तलाश कर रही है। अल्लाह, मुस्लिम को भी शहीद, मुस्लिम के बेटों को भी शहीद किया गया। लीजिए, अब आपके दरमियान अकील के नौनिहालों के जनाजे आ रहे हैं। आपके दरमियान जाफ़र इब्ने अकील इब्ने अबी तालिब का, अब्दुर्रहमान इब्ने अकील इब्ने अबू तालिब का, अरबाब अज़ा, ये ताबूत हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अकील का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। अजीज़ों, मोहम्मद बिन सईद बिन अकील का ताबूत ज़ियारत के लिए आ गया है। ये बनी हाशिम के जनाजे हैं। काश मेरे पास वक्त होता तो मैं इन शहीदों के मसाइब पढ़ता, लेकिन दामन वक्त में कतअन गुंजाइश नहीं। मैं एक शहीद के जनाजे लाने की गुजारिश कर रहा हूँ। हज़रत मोहम्मद बिन सईद बिन अकील का ताबूत आपके दरमियान ज़ियारत के लिए आ गया है। लीजिए, अब सईद के बाद जो ताबूत आ रहा है, बहुत क़यामत है। ये ताबूत गुज़र जाए तो मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूं, आपके दरमियान बनी हाशिम में शहज़ादे अली अकबर का ताबूत आया, आपने ज़ियारत की। अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम का ताबूत आया, आपने ज़ियारत की। मोहम्मद इब्ने मुस्लिम का ताबूत आया, आपने ज़ियारत की। जाफ़र इब्ने अकील का जनाजा आया, आपने ज़ियारत की। अब्दुर्रहमान इब्ने अकील का ताबूत आया, आपने ज़ियारत की। मोहम्मद बिन सईद बिन अकील का जनाजा आया, आपने ज़ियारत किया। मगर अब आप सब मेरी तरफ देखें, मैंने अभी तक जितने जनाजे आए, किसी एक जनाजे पे ये नहीं कहा कि इसे ऐसे रो जैसा इनका हक़ है। लेकिन अब जो 2 गरीबों के जनाजे आ रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप ऐसे इस्तकबाल करना जो इनका हक़ है। इसलिए याद दिलाऊँ आपको, जब शाम में इन दोनों बच्चों के सर आए थे तो शाम की औरतों ने कहा था, शायद इन बेचारों की माँ मर गई है। समझ गए ना? समझ गए ना आप किसके जनाजे आ रहे हैं? अरे ये ज़ैनब के औनो मोहम्मद के जनाजे आ रहे हैं। अल्लाह, माँ अपने गरीब भाई को रो रही है, बच्चों का मातम न कर सकी, मगर हाँ इन बच्चों को याद है माँ ने जब रुखसत किया था ये कहा था, ओनो मोहम्मद तुम जाफर तैयार के पोते हो, इतनी दूर चले जाना कि भैया जनाजे उठाने जाए तो ये कह के रोक तू ना भैया, बच्चे बहुत दूर चले गए हैं। माँ बच्चों पे रो न सकी, मगर जब लौट के ये माँ मदीने आई, नाना के रोजे पे सुनानी सुना ली तो वीरान आंगन में गई, आवाज दिया, ए ओनो मोहम्मद माँ तुम्हें याद कर रही है। लाओ ओनो मोहम्मद के जनाजे, ये ओनो मोहम्मद की मैयतें हैं। रोने वालों इस माँ को सलाम करें, ओनो मोहम्मद की, जिस बीबी ने करबला के 72 दाग लिए हुए, जिसे बाजारों से गुजारा गया, जिसका हाथ पसे गर्दन बंधा हुआ था। ए ओनो मोहम्मद
دنیا آپ کی اماں کی مظلومی پہ آنسو بہا رہی ہے۔ اے شہزادوں تمہیں رونے کے لیے اتنا بڑا مجمع آیا ہے۔ اے شہزادوں زمانہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ لیجئے جناب اون محمد کے تابوت آپ کے درمیان گزر رہے ہیں۔ میری بہنوں خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے۔ زینب کا گھر اجڑ گیا، زینب کا گھر ویران ہو گیا۔ آج پہلی مرتبہ ماں نے چھوٹے چھوٹے مسلح دیکھے تو کربلا کا رخ کر کے کہا اے میرے شہزادوں تمہاری اماں کیوں کر زندہ رہے؟ اللہ اکبر۔ ہاں حق گریہ آپ ادا کر رہے ہیں۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ لیجئے شہزادے اون محمد کے تابوت کی زیارت کر لیا۔ آئیے ایک جنازہ آ رہا ہے، میں کیسے کہوں، سارے جنازوں کی آپ نے زیارت کیا ہے۔ یہ پتہ ہے کس کا جنازہ ہے؟ یہ اس غریب کا جنازہ ہے جس کی عمر محض 13 سال ہے۔ ایسا نازک بدن ہے، ایسا نازک بدن کہ جیسے آقا نے وہ لباس بھی نہ پہنائے تھے جو عرب میں عام طور پہ پہنائے جاتے تھے، نشان پڑ جایا کرتا تھا۔ عزیزوں بہت بے چین تھے، رو کے کہتے تھے امو جان کیا محضر شہادت میں میرا نام ہے؟ بارہا آتے تھے، یہ کہہ کے واپس کر دیتے تھے میرے لال تمہارے لیے تمہاری ماں کا غم کافی ہے، میرے لال تمہارے لیے تمہاری ماں کا غم کافی ہے۔ آواز دیتے تھے امو جان میرا نام ہے یا نہیں ہے؟ حسین ہمیشہ یہ کہہ کے واپس کر دیتے تھے میرے لال جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو بھائی کی یاد آتی ہے، تمہارے پاس سے بھائی کی خوشبو آتی ہے۔ عزیزوں آخر کار اللہ جانے ماں سے کیا گفتگو کی، ماں نے تعویذ کی طرف اشارہ کیا، یہ بچہ تحریر لے کے چچا کے پاس آیا، ایک مرتبہ آواز دی چچا کیا محضر شہادت میں میرا نام ہے؟ حسین نے آواز دی کیا کہا قاسم؟ کہ میرا نام محضر شہادت میں ہے یا نہیں ہے؟ کہ وہ جھولے والے اصغر کا نام ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ابھی تک یہ شہزادہ بیٹھا ہوا تھا، چچا کے سامنے کھڑا ہوا، ایک انگڑائی لی، گریبان چاک کیا، اللہ اکبر، بند ٹوٹ گئے۔ آواز دی چچا کیا فوجیں خیمے تک آ جائیں گے؟ قاسم کو یہ گوارا نہ تھا کہ خیمے تک فوجیں آ جائیں، مگر ہوا کیا جب حسین نے اجازت دی تو ابا میں لاش کے ٹکڑے لے کر کے آئے، تابوت آنے والا ہے۔ جیسے ہی ماں فروا کو بلایا گیا، اے فروا تیرا قاسم آ گیا۔ ماں نے غور سے لائے، ایک مرتبہ بیبیوں سے کہا بیبیوں آؤ مجھے مبارکباد دو، سب سے زیادہ قربانی میری قبول ہوئی ہے، لو اسی قاسم کی میت آ رہی ہے۔ ہاں یہی حق گریہ ہے قاسم، تمہاری مظلومیت کو دنیا رو رہی ہے، یہ جوان گریہ کر رہے ہیں، یہ عزادار رو رہے ہیں۔ قاسم کا تابوت آ رہا ہے، اللہ جس کے بابا کے جگر کے ٹکڑے گرے تھے، ساتھ ساتھ قاسم کے ایک بھائی کا جنازہ اور آ رہا ہے، حسن کے ایک اور بیٹے کا تابوت آ رہا ہے، ابی بکر ابن حسن کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ جناب قاسم کے سگے بھائیوں میں تھے، مختلف روایتیں ہیں، مگر بڑی غریب شہادت ہے شہید کی۔ عزیزوں آپ کے درمیان آقا حسن کے 2 بیٹوں کے جنازے زیارت کے لیے لائے گئے، مگر ہاں آپ روتے روتے شاید تھک گئے ہیں۔ کتنی دیر روئیں گے، ہے نا، کتنی دیر روئیں گے؟ اتنا بڑا مجمع، میں گزارش کر رہا ہوں کوئی بھی نہیں بولے گا کچھ بھی، بالکل خاموش رہیے گا۔ سنیے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے کوئی ام البنین کہہ کے نہ بلائے؟ آئی آواز؟ سنو احساس کی دنیا میں وہ بی بی جب دہلیز پہ علی کے آئی تھی تو در کو چوم کے بنت رسول کے بچوں سے یہ کہا تھا میں اس گھر میں ماں کی حیثیت سے نہیں آئی، کنیز کی حیثیت سے آئی ہوں۔ اللہ جس نے اپنے بچوں کو یہ سلیقہ سکھایا تھا، زینب بہن نہیں ہے، زینب شہزادی ہے، حسین بھائی نہیں، حسین آقا ہے۔ اللہ جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا تو بچوں کو یہ کہہ کر کے روضہ رسول پہ لے گئی تھی خبردار حسین کی نصرت میں کمی ہوئی تو یہ ماں معاف نہ کرے گی۔ بشیر نے جب مدینے میں اعلان کیا اے اہل مدینہ، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین شہید کر دیے گئے۔ بشیر کہتا میں نے دیکھا ایک بی بی جس کے چہرے پر روب و جلال، بزرگ عصا کا سہارا، ایک بچے کی انگلی پکڑے۔ بشیر چپ ہو جا، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حسین مارے گئے۔ یقین نہ آتا تھا، آواز دی بی بی علی ابن الحسین نے کہا اعلان کر دو۔ کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا پہچانا نہیں، عباس کی ماں ہے، عباس کی ماں۔ چپ ہو گئے۔
کہ کس نے کہا علی بن الحسین نے یقین آ گیا، کچھ بولی نہیں، نجف کا رخ کیا، سنا علی کچھ آپ نے، حسین مارے گئے۔ کبھی بھی کہنا کیا چاہتی ہو کہ لگتا ہے یہ میرے بچوں نے حق وفا ادا نہ کیا، کہ نہ بھی ایسا نہ کہو، کہ اتنا بتاؤ پہلے میرے بچے مارے گئے یا پہلے حسین مارا گیا؟ دیکھا ہے دنیا والوں کو یہ ایسی ماں، اللہ اکبر، آواز یا بی بی پہلے تیرے بچے مارے گئے، کچھ بولی نہیں، عزیزو بقی میں آئی، بنت رسول کی تربت کے پائنتی بیٹھ گئی، اے بی بی میرے بچوں سے راضی تو ہو؟ اللہ، اسی ام البنین کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں، محمد ابن علی، عبداللہ ابن علی، عمران ابن علی، جعفر ابن علی، اللہ اکبر، یہ تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں، آپ کے درمیان ام البنین کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں۔ بی بی تم پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو، تمہارے بچوں نے حق وفا ادا کیا، جام شہادت نوش کیا، دلیری کی جنگ لڑی، اللہ اکبر۔ آپ کے درمیان مولا کائنات، امیر کائنات کے بیٹوں کے جنازے ہیں۔ بی بی ام البنین جو قبروں کے نشان بناتی تھی اور یہ کہتی تھی میرے بچوں میں تم پہ نہ روؤں گی اس لیے کہ تمہاری ماں زندہ ہے، میں تو ماتم کروں گی اس حسین کا، میں تو ماتم کروں گی غریب زہرا کا، اللہ اکبر۔ آپ کے درمیان اب تک تقریباً 68 جنازے گزر چکے ہیں، آپ کے درمیان ہیں، آپ جنازوں کے درمیان ہیں۔ دیکھو نا اتنا بڑا مجمع آیا ہے، کسی کے ہاتھ بندھے تو نہیں ہیں، کسی کو کسی نے تعزیانہ تو نہیں مارا، کسی کو کسی نے رونے سے روکا تو نہیں ہے، لیکن 11 محرم کو ان کے وارثوں کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے، رونے نہ دیا تھا۔ زینب نے سہارا دیا تھا، لیلا مجھے معلوم ہے تمہارا بیٹا مارا گیا ہے، اے زینب بی بی تم نہ ہوتی تو انہیں سہارا کون دیتا؟ بی بی تمہارے عزم و استقلال کو زمانہ سلام کر رہا ہے، بی بی تم نے فرش عزا بچھائی، سجاد غریب کو اس کے لٹے ہوئے کنبے کا پرسہ پیش کیا۔ لیجئے میں جس بی بی کا ذکر کر رہا ہوں بی بی ام البنین، عزیزوں زینب بی بی وہ ہے کہ جس نے واقعہ کربلا کے بعد آل محمد کو کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، اس گھر میں رونے کی آوازیں رہتی تھیں۔ غور سے سنیے گا بس چند لمحے کے لیے، اس لیے کہ جس غریب کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، اتنے بڑے مجمع میں ہر شہید کا نام لیا تو سب کا تابوت آیا، لیکن اس غریب کا تابوت نہیں آئے گا۔ سمجھ گئے نا؟ سمجھ گیا مجمع، سمجھ گیا، یہ آزادار سمجھ گئے۔ اور یہ شبیہ جب سجتی ہے تو اللہ جانے کیا کیفیت ہے، آپ گواہی دیں گے، ٹھہر جائیے، نہیں ابھی آنسوؤں پہ قابو کیجئے، آوازیں روکیے، مجھے مجمع تک اپنی بات پہنچانی ہے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ عزیزوں اللہ جانے یہ شہید کی شبیہ ایسی ہے، آپ گواہی دیں گے جب یہ شبیہ عزا خانے میں سج جاتی ہے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے سب سے زیادہ اس شبیہ کے قریب بچے ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ کل بھی بچوں کو بڑا انتظار تھا، آج بھی بچوں کو بڑا لگاؤ ہے۔ ٹھہریے عزیزوں، واقعہ کربلا کے بعد آل محمد کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، آل محمد کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ زینب پہلی عید مدینے میں آئی، اب یہ بی بی اٹھ کھڑی ہوئی، بیبیوں کو جمع کیا، اور چلو اماں ام البنین کے گھر چلیں۔ اماں ام البنین کو چل کر کے پرسہ دے کے آئیں، ان کے سارے بچے مارے گئے۔ عزیزوں بی بی پردے میں ملبوس ہوئی، میری طرف دیکھنا، بہت قیامت ہے، لیکن میں روؤں گا تو پھر مصائب کون پڑھے گا؟ میری مجبوری ہے، میں نہیں رو سکتا، مجھے مصائب آپ تک پہنچانا ہے۔ اس تابوت کا استقبال البنین نے عباس کے بیٹے فضل کو بلایا، کہا فضل آج تیرا بابا ہوتا تو بہت خوش ہوتا، اے میرے لال، آہستہ سے کانوں میں کہا میرے لال جاؤ بیبیوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ عباس کا بیٹا اٹھا، مشک میں پانی بھرا، زینب کی طرف بڑھنے لگا کہ ایک مرتبہ زینب نے قدموں کی آہٹ محسوس کی، بی بی نے جو سر اٹھایا تو دیکھا عباس کا بیٹا مشک لے کے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ زینب کی چیخ نکل گئی، کربلا کا رخ کیا، اماں روک لو اسے، مجھے میرا عباس یاد آ گیا۔ اے عباس شرمندہ نہ ہونا، تیرے بیٹے نے پانی پہنچا دیا۔ کیا عباس کا علم آ رہا ہے؟
یہ کیسا گریہ ہے؟ ہاں ہاں غازی کا علم آ رہا ہے، حسین کی طاقت کا علم۔ اللہ آج 1400 سالوں کے بعد جب یہ علم آ رہا ہے تو یہ مجمع تڑپ رہا ہے۔ کل کربلا میں بچے تڑپ رہے تھے۔ اللہ غازی کا علم آیا ہے، غازی کا علم آیا ہے۔ زینب کے ماں جائے کا جنازہ ہے، سکینہ کے چچا کا ماں جائے کا علم ہے، عباس غازی کا علم ہے۔ ارباب اعزاء غازی کے علم کی زیارت کیجئے، اور خبردار کوئی غازی کے علم کے قریب یہ نہ کہہ دے کہ سکینہ کے رخسار پہ تماچوں کے نشان ہیں۔ اے غازی تیری بہنوں کی چادریں چھینی جا چکی ہیں، غازی خیام حسینی میں آگ لگ چکی ہے۔ میں تمام زائرین سے کہہ رہا ہوں صبر کریں، آپ جہاں ہیں وہیں رہیں۔ آپ سے گزارش ہے تاکہ اور زائرین زیارت کر رہے ہیں، لہٰذا میں جوانوں میں آپ کو سلام کرتا ہوں، اس لیے کہ غازی کے کٹے ہوئے بازوؤں نے تمہیں تڑپا دیا ہے۔ تم غازی کے کٹے ہوئے بازوؤں کو سلام کر رہے ہو۔ آہستہ آہستہ علم کو گزرنے دو تاکہ یہ زائرین زیارت کرتے رہے، اربابرین زیارت کرتے رہے۔ ارباب اعزاء میں تمام جوانوں سے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا۔ اصغر بے شیر کا گہوارہ آنے والا ہے۔ یہ شہید پوچھ رہا ہے میری خطا کیا تھی؟ اس شہید کا سوال ہے میری خطا کیا تھی؟ اللہ ایسا کمسن دنیا پوچھتی ہے نا کب تک روگے، کب تک آنسو بہاؤ گے، کب تک گریہ کرو گے۔ میرے پاس ابھی اتنا وقت ہے کہ میں شہید کے مصائب پڑھ سکوں، بس میری طرف دیکھیں گے آپ کے درمیان گہوارہ آئے گا۔ عزیزوں یہ شہید وہ ہے جو دنیا سے اپنے بابا کی مظلومیت کا خراج لے رہا ہے، اس لیے کہ ایسی کمسنی جو اپنے بابا کا کلام بن کے مقتل میں گیا تھا۔ عزیزوں دنیا کی ہر قوم اس شہید کو سلام کر رہی ہے۔ ہمارے ہندو بھائی ہمیں ناز ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستان کی سرزمین پہ رہتے ہیں، ہم اس ملک میں جنمے ہیں، ہم ہندوستان کے شہری ہیں، ہم اس ملک کی آن بان اور شان کے لیے ہمیشہ سے کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، اس لیے کہ زہرا کے لال نے ہندانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ وہ ہندوستان جہاں جانوروں کی ہتیا کو بھی پاپ سمجھا جاتا ہو، وہاں اس بے شیر کے گردن پہ تیر نہ لگتا، یہ اصغر پیاسا نہ مارا جاتا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہندوستان کے ہمارے ہندو بھائی آپ گواہ ہیں کہ جب بے شیر کا گہوارہ اٹھتا ہے تو اس گہوارے پہ دودھ لے کر کے آتے ہیں۔ میں بنارس کا ایک واقعہ نقل کرتا ہوں۔ 10 محرم بنارس، جسے اکثر و بیشتر میں نے پڑھا ہے، بنارس میں 10 محرم کا جلوس بڑی شان کے ساتھ اٹھتا ہے۔ وہ تیرتھ کی نگری ہے جہاں سناتن دھرم کے لوگوں کا آستھا ہے، وشواس ہے، اور ہمیں بھی ناز ہے اپنے ملک پر۔ ہندوستان کی سرزمین بنارس میں 10 محرم کا جلوس گزر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جلوس کے آگے آگے ہماری تہذیب یہ ہے کہ ہمارے بزرگ آگے چلتے ہیں، اس لیے وہ جلوس پہ نظر رکھتے ہیں۔ اسی جلوس میں ایک بزرگ جو جلوس کے آگے آگے چل رہے تھے، ان کی نظروں نے ایک عجیب منظر دیکھا یہ کہ ایک ضعیفہ ہندو عورت جس کی کمر جھکی ہوئی، چہرے پہ جھریاں پڑی، پیشانی پہ بل، کمر پکڑتی چند قدم چلتی بیٹھ جاتی۔ وہ قریب آئی اور آ کر کے ان بزرگ سے پوچھتی یہ بتاؤ جلوس کتنی دور رہ گیا ہے؟ یہ کہتے بس قریب ہے، آنے والا ہے۔ یہ واپس چلی گئی، چند لمحوں کے بعد پھر آئی، انہی سے پوچھتی ہے ابھی جلوس کتنی دور رہ گیا ہے؟ کہ بس قریب ہے، آنے والا ہے۔ پھر وہ چلی گئی، پھر آئی، پھر اس نے آ کے پوچھا ابھی جلوس کتنی دور رہ گیا ہے؟ یہ سوچنے لگے کہ یہ بار بار کیوں پوچھ رہی ہے۔ اس ضعیفہ نے، اس عورت نے، اس بوڑھی ہندو عورت نے ان کے سوال کو محسوس کر لیا کہ تم یہ پوچھ رہے ہو نا، یہ جاننا چاہتے ہو میں بار بار کیوں پوچھ رہی ہوں؟ مجھے انتظار ہے، جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہ میرے ساتھ آؤ۔ انہیں لے کر کے اپنے گھر گئی۔ جب گھر پہنچے یہ تو گھر کا دروازہ کھولا، اس عزادار سے کہا آؤ گھر میں آ جاؤ۔ یہ کہتے ہیں آؤ گھر میں آ جاؤ نا، تم پوچھ رہے تھے نا کہ میں بار بار کیوں پوچھ رہی ہوں، آؤ گھر میں آؤ۔ آخر کار جب اس نے بار بار کہا تو یہ گھر میں داخل ہوئے، گھر کے دہلیز میں لے کے آئی، کہا آؤ میرے صحن میں، آنگن میں چلو۔ آنگن میں لے کے گئی تو کیا دیکھا، ایک چھوٹا سا بچہ جو رو رہا تھا۔ کہ میں اسی لیے پوچھ رہی تھی جلوس کتنی دور رہ گیا ہے۔
اس نے پوچھا تو کیا ہماری وجہ سے کوئی دقت ہو رہی ہے، میں جلوس کو روک دوں؟ کہا نہیں، جلوس کو روکنے کو نہیں کہتی ہوں۔ کہا پھر یہ رو کیوں رہا ہے، کیا بیمار ہے؟ کہا نہیں بیمار بھی نہیں۔ کیا کوئی اذیت ہے؟ کہا اذیت بھی نہیں۔ کہا پھر یہ رو کیوں رہا ہے؟ کہتے ہیں اسی لیے تو پوچھ رہی تھی کہ جلوس کتنی دور رہ گیا ہے۔ کہا بتاؤ نا ہمیں۔ تو معلوم ہے کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی کہ ہم نے جب سے سنا ہے کہ بابا حسین کا 6 مہینے کا بچہ پیاسا مارا گیا ہے، ہم اس دن 10 محرم کو جب تک جلوس گزر نہیں جاتا ہے ہم اپنے گھر کے بچوں کو ان اور پانی نہیں دیتے ہیں۔ یہ ہندوستان ہے، یہ شہید کو دنیا سلام کر رہی ہے۔ عزیزو ٹھہر جائیے، ابھی میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں مصائب پڑھ سکتا ہوں۔ میں نے جلدی جلدی تابوت نکلوائے ہیں، آپ کے سامنے شہید کا کوئی تشنہ نہ جانے پائے۔ آذربائیجان ایک ایمبیسڈر، ایک راجدوت، جس نے اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم محرم دیکھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ محرم کیا ہوتا ہے، اس نے پہلی بار عزاداروں کو قریب سے دیکھا۔ میں تو اسی لیے کہتا ہوں کہ جب تم سیاہ لباس پہن لیتے ہو تو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ محرم کا چاند فلک پہ نکل آیا تھا، عزادار گزر رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ چند بچے، بزرگ، عورتیں گزر رہی ہیں، ننگے پیر، گریبان چاک، سر پہ گرد پڑی ہوئی، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے۔ اس نے اپنے سیکریٹری سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ حسینی عزادار ہیں، محرم کا غم مناتے ہیں۔ اس نے پوچھا محرم میں کیا ہوا تھا؟ اب اسے یاد آیا، اس نے پڑھا بھی تھا کربلا۔ اب اس کا دل آیا، اس نے کہا ان کی کوئی خاص تاریخ؟ کہا ہاں 10 محرم، عاشور کا دن۔ کہا اس دن یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا ان کا جلوس نکلتا ہے۔ کہا کہاں سے؟ اس نے کہا شہر کے اس عزاخانے سے۔ اس نے پوچھا عزاخانہ کیا ہے؟ اس نے کہا ٹیئرس ہاؤس، آنسوؤں کا گھر، جسے امام باڑہ عزاخانہ حسینیہ اس نام سے وہ یاد کرتے ہیں۔ کہا اچھا کرتے کیا ہے؟ کہا جلوس نکلے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس دن مجھے بتانا، میں بھی شریک ہونا چاہتی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کا کیفیت دیکھ کر کے اسے ایسا محسوس ہوا۔ 10 محرم کی تاریخ آئی، یہ ایک اونچے مقام پہ آ کے بیٹھ گئی، اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر کے آئی تھی۔ اب جو اپنے بچوں کو لے کے آئی تو اس نے دیکھا جیسے صبح نمودار ہوئی، جوق در جوق چھوٹے چھوٹے بچے، ننگے پیر، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو، آستینیں چڑھی ہوئی، غریب زہرا کی مظلومی پہ ہائے حسین، عورتیں، بچے، ضعیف سب چلے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی عزاخانے کی طرف جا رہے تھے، یہ بیٹھی سارے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ 1400 سال کے بعد سیکریٹری کربلا بتا رہا تھا، یہ سن رہی تھی۔ ذرا سنیے گا عزیزوں، جیسے ہی مائک آن ہوا، مجلس شروع ہوئی تو ایک مرتبہ اب جو رونے کی آواز آئی، پوچھا یہ رو کیوں رہے ہیں؟ کہ لگتا ہے کربلا والوں کی شہادت پڑھی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہ کیا ہوا؟ اب جو ماتم کی آواز آئی تو کہا یہ اتنی تیز تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ لگتا عباس کا علم آ رہا ہے۔ کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ سمبولک علم ہے، یہ کربلا کے حسین کی فوج کا کمانڈر تھا جو بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے گیا تھا، اسے پانی نہ لانے دیا، مشق تھی اس پہ تیر چلایا۔ اس نے کہا افسوس، پانی لے جانے دیتے بچوں کے لیے، بچوں نے کیا بگاڑا تھا؟ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کہ اب یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ لگتا حسین کے 18 برس کے بیٹے کا تابوت آ رہا ہے۔ سیکریٹری بیان کرتا رہا، یہ سنتی رہی۔ پھر اس نے دیکھا کہ لوگ رو رہے ہیں۔ کہ اب کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ تو گھوڑا ہے۔ کہا ہاں، انسان جب اپنی انسانیت کو بھول جاتا ہے تو یہ جانور آئینہ دکھاتا ہے، یہ اپنے مالک کا وفادار تھا۔ اب یہ کہتی یہ تو بچوں کا جھولنے والا جھولا ہے۔ کہا ہاں، حسین کا 6 مہینے کا بچہ تھا۔ کہ ہوا کیا تھا؟ کہ وہ پیاسا بہت تھا، اس کی ماں نے حسین سے کہا تھا اس بچے کو مقتل میں لے کے چلے جاؤ۔ پھر تو اس معصوم کی پیٹھ پہ چھالے پڑ گئے ہوں گے۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ حسین نے اسے اپنی آغوش میں اٹھا لیا۔ کہ پانی ملا یا نہیں ملا؟ بقیامت ہے، 1 سے 1.5 منٹ میں شبی آنے والی ہے۔ کہ پانی ملا یا نہیں ملا؟ وہ کہتا ہے ایک نے ایک کو اشارہ کیا، ایک نے ایک کو اشارہ کیا۔ یہ کہتی ہے تھینکس گاڈ۔ اب سیکریٹری رونے لگا۔ اس نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ رو کے کہتا پانی نہیں ملا۔ کہ پھر تمہیں نے تو کہا ایک نے ایک کو اشارہ کیا، نہیں پانی نہیں ملا۔ کہ پھر کہ ایک بڑا سا تیر، ایک بڑا سا تیر۔ جیسے اس نے تیر کا نام سنا، یہ ایمبیسڈر بے ہوش ہو گئی۔ سیکریٹری پریشان ہوا، چہرے پہ پانی ڈالا گیا۔ اب جب ہوش میں آئی تو اپنے بچوں کو کلیجے سے لگا کے کہتی مجھ سے یہ نہ کہنا کہ یہ بھی مارا گیا۔ اللہ، آج 1400 سال کے بعد ایک ماں کو سن کے برداشت نہ ہوا۔ ہائے رے رباب،
اے رباب، بی بی تیرا 6 ماہ کا لال، بی بی جس کا گہوارہ آیا ہے، عزادار رو رہے ہیں، بی بی جلے ہوئے گہوارے کی لکڑیاں، اللہ اکبر، یہ ششماہ مجاہد کا گہوارہ ہے۔ اے ششماہ غربت کو دنیا سلام کر رہی ہے، اے بے شیر تمہاری غربت کو لاکھوں سلام ہو۔ بے شیر ششماہ علی اصغر کا گہوارہ آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ ماں جلے ہوئے گہوارے کی لکڑیاں اپنے دامن میں لیے رہی۔ عزیزوں، اصغر کی ماں جو دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی تھی، مجھے اتنا وقت دے دیجئے کہ یہ گہوارہ تھوڑا سا آگے بڑھ جائے، یہ رونے والے بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں سکینہ کے اس ننھے بھائی کو سلام کرنے کے لیے، حسین کے اس پیاسے کو سلام کرنے کے لیے جو اپنے بابا کی مظلومی پہ خود کو گہوارے سے گرا دیتا ہے، بابا کی نصرت کے لیے مقتل میں گیا، اس بے شیر کو سلام کر رہے ہیں آپ۔ رباب جو دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی تھی، جس بی بی نے یہ عہد کیا تھا کہ میں دھوپ میں بیٹھی رہوں گی، چوتھے امام جب آئے اور یہ کہا اماں کربلا رونے کے لیے کافی ہے، اماں سائے میں چلیے، تو رباب نے کہا تھا میرے لال بیٹے کی حیثیت سے کہنا، امام کی حیثیت سے نہیں کہنا، میرے لال بیٹے کی حیثیت سے۔ سجاد غریب نے رو کے کہا اماں کربلا رونے کے لیے کافی ہے، اماں سائے میں چلو۔ کہ میرے لال اگر تم کہتے ہو تو میں تیار ہوں، مگر ایک شرط ہے۔ کہ اماں وہ کیا؟ کہ تم خون کے آنسو رونا چھوڑ دو، میں سائے میں چلی جاؤں گی۔ کہ اماں کیسے خون کے آنسو رونا چھوڑ دوں؟ جب سب پہ نظر پڑتی ہے تو کربلا یاد آتی ہے۔ میرے لال میرے لال میرے لال سجاد بیٹے کی حیثیت سے کہنا کہ اماں سائے میں چلو۔ تاریخ کہتی ہے رباب جس نے اپنی زخمی ہاتھوں کو آسمان کا رخ کیا، بار الہ میری بچی تماچے کھاتی رہی، میں نے کچھ نہ کہا۔ شمر نے جب بالیاں چھینی تو میری بچی کی چیخ نکل گئی، میں نے کچھ نہ کہا۔ میرا اصغر پیاسا مارا گیا، میں نے کچھ نہ کہا۔ میرے وارث کا لاشا بے کفن پڑا رہا، میں نے کچھ نہ کہا۔ معبود ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں، ایک امام حکم دے رہا ہے رباب کی لاج رکھ لے۔ عزیزوں، سجاد غریب سے زینب نے کہا سجاد، موت کی زردی رباب کے چہرے پہ، اصغر کی سکینہ کی ماں مر گئی۔ عزیزوں، بیبیوں نے کہا چلو دامن میں دیکھیں ذرا بی بی کے ہے کیا، جو رات کی تاریکی میں دیکھتی ہے اور روتی ہے۔ اب جو دامن کھولا گیا تو کیا دیکھا گیا؟ اصغر کے گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں، سکینہ کے کانوں کے گوشوارے، یہ ماں کے پاس بچا کچھ بھی نہ تھا۔ عزیزوں، وہ گہوارہ پہنچ گیا۔ لیجیے عزادار پیچھے زیارت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ آئیے اب میں گزارش کر رہا ہوں، ایک اور کمسن شہید کا جنازہ آ رہا ہے جس سے حسین کی تنہائی دیکھی نہ گئی تھی، جو خیمے سے مولا کی نصرت کے لیے آیا تھا، لینوں نے اسے بھی شہید کر دیا۔ یہ آقا حسن کی جان ہے، آقا حسن کا فرزند ہے۔ آپ کے درمیان عبداللہ ابن حسن کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ حسین ابن علی نے آواز دی تھی میرے لال تم کیوں آ گئے؟ اللہ اکبر، مولا کے سامنے اسے شہید کیا گیا تھا۔ بہت کم سن مقتل روایت بتاتی ہے۔ اس شہید کا جنازہ عزیزوں 71 جانثار، 71 مددگار امام مظلوم کے، جن کے آپ نے تابوت کی زیارت کر لیا، یکے بعد دیگرے تابوت آ گئے۔ بس اب قیامت برپا ہونے والی ہے، اس لیے کہ یہ سارے جنازوں سے اگر پوچھا جائے تو سب یہ کہتے تھے کہ یہ بچ جائے۔ میں نے مصائب پڑھ دیا، آپ نے شاید سنا نہیں، سب یہ کہتے تھے کہ یہ بچ جائے۔ عزیزوں، بس مجھے اتنا وقت دے دیجئے کہ میں اس غریب کے مصائب پڑھ سکوں جسے کربلا میں رلا رلا کے شہید کیا گیا ہے۔ عزیزوں، یہ جتنے شہید آپ دیکھ رہے ہیں اس میں حملہ اولیٰ کے بھی شہید ہیں، لیکن اکثریت شہیدوں کی وہ ہے۔ اب کوئی آئے جائے گا نہیں، چند لمحوں کے لیے، اس لیے کہ زہرا سوال نہ کر لے، میرے حسین کا جنازہ آ رہا تھا، اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں سب میری طرف ہم وطن گوش متوجہ رہیں گے۔ بس مجھے چند لمحہ آپ کا چاہیے ہے تاکہ اس غریب کا تابوت اٹھانے کے لیے اللہ جانے کتنی دور سے بہنیں آئی ہیں۔ اے میری پردہ دار بہنوں، اپنے ساتھ اپنی بچیوں کو لے کے آئی ہو۔ بہرحال یہ شہر ہے، اپنوں کا شہر ہے،
بچیاں سوال نہیں کریں گی، لیکن عام طور پہ بچیاں جب شام ہوتی ہے تو ماں سے کہتی اماں گھر چلو، اماں گھر چلو، اماں گھر چلو۔ یہ بیٹی اپنے باپ کے ساتھ آئی تھی جس کا نام سکینہ تھا۔ جب بابا رخصت ہو کے لوٹ کے نہ آئے، شام کا عصر کا سورج ڈوب رہا تھا، تو رو کے مقتل کا رخ کر کے کہتی تھی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ حسین جب رخصت خیمے سے باہر آئے، رہوار بھی آئے گا اس تابوت کے ساتھ، رہوار کے قریب کھڑے ہوئے، رہوار سے مخاطب ہوئے، اے میرے اس پہ با وفا، آخری سواری ہے، مجھے لے کے چل۔ کہتا مولا ذرا میرے قدموں کی طرف دیکھو، تیری 4 برس کی بچی میرے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ حسین نے بیٹی کو کلیجے سے لگایا، انصاف سے بتائیے آپ پردیس جاتے ہیں نا؟ وہ خوش نصیب جنہیں اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، اگر بیٹی چلتے وقت باپ سے یہ کہہ دے بابا نہ جاؤ تو جانے کا دل چاہے گا؟ سکینہ رو کے کہتی تھی بابا وہیں جا رہے ہو جہاں سے کوئی لوٹ کے نہیں آیا۔ کہ بیٹا ترتیب بدل گئی ہے، کہ بابا آپ نے بیٹوں کا حق دے دیا، اصغر کو اپنے پاس رکھا، اکبر کو اپنے پاس رکھا، بیٹی کا حق کیا ہے؟ سن رہے ہو نا؟ حسین نے کربلا کی خاک اٹھائی، سکینہ کے سر پہ ڈال دی، بچی کی چیخ نکل گئی کہ بابا کہ تیرے حصے میں راہوں کی خاک ہے، زندان کی تنہائی ہے، بیٹا شکوہ نہ کرنا، ترتیب بدل گئی ہے، میرے ساتھ میرا اصغر سوئے گا، تو اماں رباب کے ساتھ سونا۔ اب میری طرف دیکھیے، حسین رہوار پہ سوار ہوئے، مقتل کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، رہوار سے کہتے ہیں مگر ہاں اب جو سوار ہونے لگے، سن رہے ہیں نا، سوار ہونے لگے تو کوئی حسین کو سوار کرنے والا نہ تھا۔ مولا نے ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا، آواز دی عباس جب تم سوار ہوئے تھے تو میں نے سوار کیا تھا، اکبر جب تم مقتل میں گئے تھے تو میں نے سوار کیا تھا، اے اون محمد جب تم گئے تھے تو میں نے سوار کیا تھا، اے حبیب جب تم گئے تھے تو میں نے سوار کیا تھا۔ ہے کوئی جو مجھ غریب کو سوار کرے؟ یہ کہہ کے حسین رونے لگے۔ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، ایک غریب بہن پردے میں ملبوس آئی، بھیا تنہائی کا ماتم نہ کرنا، زینب سوار کرے گی، زینب سوار کرے گی۔ بہن نے سوار کیا، اللہ اکبر۔ بھائی ایک فقرہ ہے عزیزوں، تاریخ کہتی ہے 5 کفن، 5 کفن، کتنے کفن؟ 5 کفن جبریل لے کر آئے تھے۔ کتنے کفن؟ 5 کفن۔ ایک کفن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس رکھا، ایک کفن اپنی بیٹی زہرا کو دیا، ایک کفن اپنے بیٹی فاطمہ کو دیا، ایک کفن امیر کائنات حضرت علی کو دیا۔ کتنے کفن ہو گئے؟ 3۔ بچے کتنے؟ 2۔ ننھے شہزادے 2 کفن جو بچے تھے وہ حسن کو دے دیا۔ سنا آپ نے؟ آقا حسن کو کفن مل گیا، حسین خالی ہاتھ، کوئی کفن نہیں۔ گھر کے حجرے میں گئے، رونے کی آواز آئی، ماں قریب پہنچی، دیکھا حسین رو رہے ہیں۔ آواز دی میرے لال روتے کیوں ہو؟ کہ اماں میں تیرا غریب بیٹا ہوں، اماں سب کو کفن ملا مجھے کفن نہیں ملا، اماں سب کو کفن ملا مجھے کفن نہیں ملا۔ آواز دی اماں سب کو کفن ملا۔ زہرا اپنے بیٹے حسین کو لے کے بابا کے پاس آئیں، بابا آپ نے سب کو کفن دیا، حسن کو 2 کفن دیا، حسین کو کفن بھی نہیں ملا۔ پیغمبر اکرم رونے لگے۔ آواز دی زہرا تیرے سارے بچے غریب ہیں، حسن کو کفن 2 اس لیے دیا ہے کہ ایک بار کفن پہنا کے گھر سے جنازہ نکلے گا، تیر برسائے جائیں گے، دوبارہ کفن پہنایا جائے گا، اس لیے 2 کفن، مگر تیرا یہ حسین اسے کفن نہ ملے گا۔ عزیزو سننا، ایک فقرہ آپ کے سامنے، اس کے بعد تابوت آئے گا۔ تیرا حسین جسے کفن نہ ملے گا۔ عزیزو ابھی جیسے ہی یہ کہا تو قریب بہن زینب بیٹھی تھی، بہن ہے نا، برداشت نہ ہوا، بہن بھائی کے قریب آئی، آنسوؤں کو پوچھا کہ بھیا رو مت، بھیا آنسو نہ بہاؤ، پنجتن موجود ہیں، دعا کروا
کروا دو. اس وقت تیرے ساتھ تیری بہن زینب موجود ہو, سب خاموش رہے. ایک مرتبہ زینب نے جیسے ہی کہا زینب موجود ہو, کوئی کچھ نہ بولا, سب خاموش رہے. لیکن جیسے ہی زینب نے کہا بھیا اگر تجھے کفن نہ ملا تو زینب اپنی ردا کا کفن دے دے گی. پیغمبر نے کہا نہ زینب یہ دعا نہ کروانا. عزیزوں یاد دلاؤں 11 محرم کو زینب اپنے بھائی کے قریب بقی کا رخ کر کے کہتی تھی اماں اب سمجھ آیا تیرے بچے کتنے غریب ہیں, اماں تیرا بیٹا بے کفن, اماں تیری بیٹی کے سر پہ چادر بھی نہیں. یا زہرا یا حسین وا غربتا والیا وا محمدہ. موسیٰ جلدی آ. عزیزوں غریب زہرا کے تابوت کے ساتھ رہوار آ رہا ہے. شبیہ ذوالجناح اللہ یہ وہ رہوار ہے جس نے حسین ابن علی پہ آمن پھیلایا, آواز دیے میرے حسین کے رہوار لا میرے بچے کو میری آغوش میں دے دے. اللہ اکبر. ہر آنے والے تیر کو اس نے آقا کے زخموں سے نکالا. ایک مرتبہ جب دیکھا کہ تیر چل رہے ہیں, پتھروں کی بارش ہو رہی ہے, تو مقتل کی روایت ہے اس نے کئی دشمنوں کو گھوڑے سے نیچے گرایا. ایک مرتبہ اپنے مالک کو خون میں تڑپتا دیکھ تو اس نے اپنے آپ کو خون میں ملا, پیشانی پہ خون مل کر کے خیمے کی طرف چلا. 4 برس کی بچی جو اس کے قدموں سے لپٹی تھی اس نے خالی رہوار کو آتے دیکھا تو ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی اے میرے بابا کے گھوڑے, میں تو کہتی تھی نا میرے بابا کو مقتل کی طرف لے کے نہ جا, یہ بتا اب میں کس کے سینے پہ سوؤں گی. لو وہی رہوار آ رہا ہے. اللہ جس زہرا کے لال کو پیاسا شہید کیا گیا, اے سکینہ اب بابا کی امید نہ کرنا, تیرا بابا مقتل میں مارا گیا. سجاد نے کہا پھپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹاؤ, دیکھا نو کے نیزہ پہ غریب زہرا کا سر تھا. لوسی آقا کی سواری رہوار ذوالجناح زیارت کے لیے لایا جا رہا. غریب زہرا کی غربت سنو اہل عزا, اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا. سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا, لبے فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا. ارے تھا گل چراغ امامہ تبھی بجھانا ہے. ارے زمیں پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے. ارے یہ سن کے سنگ کسی نے جبیں پہ مار دیا.
मोबाइल भी लिया भाई।